الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا آمین یا رب العالمین۔ جو پہلی نشست تھی اس میں ہم نے امام غزالی علیہ رحمہ اور ان کی تصنیف کے بارے میں کچھ باتیں عرض کی تھیں، اور خاص طور پہ علم حدیث کے حوالے سے امام پر جو نقد ہوا اس کے بارے میں چند ملاحظات عرض کیے تھے۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ امام خود اعتراف کرتے ہیں کہ بضاعتی فی علم الحدیث مسجاتن، کہ علم حدیث میں میری پونجی بہت تھوڑی ہے، لیکن امام صاحب نے ایسا نہیں ہے کہ حدیث نہیں پڑھی یا اس کی تحصیل نہیں کی، لیکن آخر عمر میں وہ متوجہ ہوئے تھے اور پھر انہوں نے باقاعدہ حدیث کا علم حاصل کیا، اور اس کے بعد پھر صحیح بخاری صحیح مسلم کے مطالعے کی طرف بھی خاص طور پر انہوں نے جو ہے التفات کیا۔ ان کے ایک بایوگرافر ہیں تاج الدین السبکی علیہ رحمہ، وہ کہتے ہیں، کچھ تھوڑی سی کوٹیشن ہے وہ میں پڑھ دیتا ہوں، کہتے ہیں وَكَانَتْ خَاتِمَةُ أَمْرِهِ إِقْبَالُهُ عَلَى حَدِيثِ الْمُصْطَفَى صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ان کے جو زندگی کا خاتمہ ہے یا جو آخری حصہ ہے اس میں وہ متوجہ ہوئے خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی طرف، وَمُجَالَسَةُ أَهْلِهِ، اور جو اہل الحدیث ہیں یعنی علماء حدیث ہیں ان کی طرف التفات کیا، وَمُطَالَعَةُ صحیحین البخاری و مسلم، اور بخاری اور مسلم ان کا باقاعدہ مطالعہ شروع کیا۔ اور امام سبکی اپنا تاثر بیان کرتے ہیں کہ وَلَوْ عَاشَ لَسَبَقَ الْكُلُّ فِي ذَلِكَ الْفَنِّ، کہ اگر امام کو اللہ تعالیٰ اور مہلت دیتے اور وہ کچھ مدت اور زندہ رہتے تو اس فن میں بھی وہ امامت کا مرتبہ حاصل کر لیتے۔ اور جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ امام صاحب کا معاملہ یہ ہے، اتنے وہ ذکی تھے، اتنے ذہین تھے، اور ایک خاص فیضان اللہ کی طرف سے ان پر تھا کہ جس علم کی طرف بھی التفات کیا، توجہ کی، اس میں خاص مہارت انہوں نے بہم پہنچائی۔ اور امام آخر میں یعنی امام تاج الدین سبکی یہ بھی کہتے ہیں کہ جہاں تک امام صاحب کا معاملہ ہے، جس علم میں بھی انہوں نے اشتغال رکھا، کہتے ہیں کہ ان کے دور میں بھی ان کے بعد بھی ایسا کوئی شخص پیدا نہیں ہوا، یعنی اتنی مہارت کسی نے پیدا نہیں کی۔ اور ایک روایت کے مطابق تو کچھ لوگوں نے تذکرہ کیا ہے اپنی کتب میں کہ امام صاحب جب دنیا سے رخصت ہوئے تو اس وقت ان کے سینے پر امام بخاری علیہ رحمہ کی الجامع الصحیح گویا دھری ہوئی تھی، رکھی ہوئی تھی جب وہ دنیا سے رخصت ہوئے۔ پھر یہ جو کتاب ہے، میں نے کہا تھا کہ اس کی تخریج کی گئی ہے۔ تخریج کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ عزب الحدیث، حدیث کی نسبت دینا، اس کو پہنچانا اوریجنل سورس کی طرف۔ یہ بات حدیث کے طالب علموں کو معلوم ہے کہ حدیث کی کتابوں کی دو بنیادی طور پر قسمیں ہیں۔ ایک وہ ہیں جن کو ہم کہتے ہیں پرائمری سورس، جن کو امہات کہتے ہیں، جو اوریجنل سورسز ہوتے ہیں۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی محدث اپنے سے لے کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پوری سند بیان کرتا ہے، اور اس کے بعد کے ازبان میں کیا ہوتا ہے کہ منتخبات چھپتی ہیں حدیث کی، کہ جس میں ان اصولی کتابوں میں سے احادیث جو ہے وہ استخراج کی جاتی ہیں، اور پھر وہاں سند بھی حذف کر دی جاتی ہے عام طور پر، جیسے ریاض الصالحین ہے، مشکات ہے۔ تو یہ اوریجنل سورسز نہیں ہیں، ٹھیک ہے، یہ منتخبات ہیں، سیکنڈری سورسز۔ تو وہاں کیا کرتے ہیں جو اس کے مؤلفین ہیں کہ حدیث نقل کرتے ہیں، آخری جو راوی ہیں، جو صحابی ہیں، وہ بیان کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر گویا ایڈریس بتا دیتے ہیں
کہ جناب اخرجہ البخاری، اخرجہ الترمذی وغیرہ وغیرہ۔ اسی طریقے سے مختلف فنون کی جو کتابیں ہیں، یہ بات آپ کو معلوم ہوگی کہ لگ بھگ کوئی اب تو اس بات کو 60-70 سال ہونے کو آئے ہیں کہ عالم عرب میں، خاص طور پہ سعودی عرب میں، مصر میں بھی ایک بہت بڑا کام شروع ہوا حدیث کے حوالے سے۔ اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک زمانے تک مستشرقین نے، اورینٹلسٹ نے قرآن مجید کو نشانے پہ رکھا، اس کے بارے میں اشکالات ظاہر کیے، لیکن وہاں انہوں نے منہ کی کھائی۔ تو اس کے بعد پھر انہوں نے حدیث و سنت کو نشانہ بنایا اور اس پر طعن کو اپنا موضوع بنا لیا۔ تو اس وجہ سے گویا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رحمت نازل کریں اس امت کے علماء پر، محدثین پر، کہ جو بھی حملہ ہوتا ہے اس علم کی روایت پر، اس کے دفاع کے لیے اللہ تعالیٰ اساتین کو، علماء کو، اکابرین کو کھڑا کر دیتے ہیں۔ تو پھر ایک پوری گویا تحریک چلی تخریج کی، اور اس میں تفاسیر کی بھی تخریج کی گئی، ٹھیک ہے، ابن کثیر علیہ رحمہ کی تفسیر ہے، امام طبری کی ہے، امام رازی کی ہے۔ ان احادیث میں تو جیسے چلتے چلتے احادیث بیان ہو جاتی ہیں، بعض اوقات کوئی ریفرنس بھی نہیں ہوتا، تو اب ان کی تخریج جو ہے وہ کی گئی۔ پھر اسی طریقے سے کتب الفقہ کی تخریج کی گئی، پھر جو تصوف کہہ لیں، تزکیہ و احسان کہہ لیں، اس کی جو کتابیں تھیں ان کی تخریج کی گئی۔ تو یہ کام ہوا ہے، لیکن بہرحال امام صاحب کی جو کتاب ہے، چونکہ اس کی اہمیت غیر معمولی تھی، تو ان کی کتاب پر جو تحقیق جس کو ہم بولتے ہیں، اس کا کام بہت پہلے شروع ہو گیا۔ تو امام عراقی علیہ رحمہ جو 806 ہجری میں جن کا انتقال ہوا، تقریباً آپ سمجھ لیجئے امام صاحب کے 300 برس بعد ان کا انتقال ہوا۔ امام صاحب 505 ہجری میں دنیا سے گئے، جو امام عراقی ہیں یہ 806 ہجری میں ان کی وفات ہے۔ تو انہوں نے احیاء علوم الدین جو کتاب ہے اس کی تخریج کی، ان کی احادیث کی، اور اس کا جو نام رکھا کیا ہے، المغنی عن حمل الاسفار فی الاسفار فی تخریج ما فی الاحیاء من الاخبار، یہ اس کا تفصیلی نام ہے۔ اور جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ اب جو بھی پرنٹ ہوتا ہے یا جو بھی طبع چھپتا ہے احیاء علوم الدین کا، تو اس کے حاشیے میں یہ امام عراقی علیہ رحمہ کی تخریج بھی ساتھ چھپتی ہے۔ پھر امام سبکی علیہ رحمہ، یہ 771 میں ان کا انتقال ہوا، اور انہوں نے بھی ان احادیث کی تخریج کی ہے جس کے بارے میں کچھ لوگوں نے کہا کہ ان کی کوئی اصل نہیں ہے، کوئی اصل دریافت نہیں ہو سکی، اور انہوں نے گویا اس کا تذکرہ کیا۔ اور ان کی کتاب جو ہے وہ طبقات الشافعیہ ہے، اس میں جہاں امام صاحب کا ترجمہ، امام صاحب کی بائیوگرافی جہاں بیان کی ہے، تو اس کے ساتھ پھر انہوں نے ان احادیث پر بھی کلام کیا ہے جس کی کوئی اصل دریافت نہیں ہو سکی احیاء علوم الدین میں۔ اس کے بعد پھر ایک اور عالم آئے، اور وہ بنیادی طور پر آپ سمجھ لیں کہ ہندی نژاد تھے اور یمنی بھی تھے، مصر میں رہتے رہے۔ تو علامہ مرتضیٰ زبیدی، انہوں نے تخریج بھی کی ہے، اور پھر ایک اور بہت بڑا کام انہوں نے کیا ہے، وہ احیاء علوم الدین کی شرح لکھی ہے، تقریباً 14-15 والیومز میں وہ شرح اویلیبل ہے، ملتی ہے۔ اتحاف السادۃ المتقین، وہ کتاب انہوں نے لکھی، اور اس میں انہوں نے امام صاحب کی کتابوں کی تخریج بھی کی ہے۔ اور یہ کتاب بھی جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ وہ چھپتی ہے، معروف ہے، متداول ہے۔ تو یہ وہ کچھ کام ہے حدیث کے حوالے سے جو امام غزالی علیہ رحمہ کی جو کتاب ہے احیاء علوم الدین، اس پر کیے گئے۔ اب آتے ہیں اس کتاب کے مقدمے کے حوالے سے کچھ باتیں جو امام صاحب نے خود نقل کی ہیں، اور جس طرح ہوتا ہے کہ کتاب کا ایک تعارف بیان کیا جاتا ہے، اور جدید اکیڈیمیا میں ایک لفظ بولا جاتا ہے خطۃ البحث، جس کو انگریزی میں سائنوپسس کہا جاتا ہے۔ تو گویا ایک خاص طرح سے سائنوپسس امام صاحب نے جو ہے وہ اس کے مقدمے میں بیان کیا کہ بھئی یہ کتاب جو ہے وہ 4 ربع پر، 4 کوارٹرز پر مبنی ہے۔ پہلے عبادات کا ربع ہے جس کا آغاز کتاب العلم سے ہے، پھر اس کے بعد قواعد العقائد ہے، اور پھر اس کے بعد کتاب اسرار الطہارہ ہے، اور پھر نماز ہے، اور اس کے بعد باقی چیزیں۔ پھر اس کے بعد ربع
عادات ہے، گویا پہلا ربع العبادات ہے، اس کے بعد ربع العادات ہے۔ اس میں بھی 10 کتابیں ہیں، اور کتاب العقل ہے، اس سے شروع ہوتا ہے، پھر کتاب آداب النکاح ہے، اور پھر اس کے بعد باقی چیزیں آتی ہیں۔ پھر اس کے بعد ربع المہلکات ہے، وہ جو کوارٹر ہے جس میں ان اخلاق ذمیمہ کا تذکرہ ہے جن کو رذائل بھی بولتے ہیں، جن کو امام صاحب نے مہلکات کہا ہے، جو ہلاک کر دینے والی چیزیں ہیں۔ اس میں بھی 10 کتابیں ہیں، اور اس کا آغاز جو ہے وہ کرتے ہیں کتاب شرح عجائب القلب۔ قلب کیا چیز ہے، قلب کے عجائب کیا ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اور صحیح حدیث ہے، 40 نووی میں بھی یہ روایت موجود ہے کہ الا ان فی الجسد مضغہ، آگاہ ہو جاؤ لوگو، انسان کے جسم میں ایک لوتھڑا ہے گوشت کا، اذا صلحت یا صلحت، اگر وہ سدھر جائے، صلح الجسد کلہ، تو پورا جسد سدھر جاتا ہے، ٹھیک ہو جاتا ہے، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور اگر اس میں فساد پیدا ہو جائے، وہ کرپٹ ہو جائے، تو پورا وجود جو ہے گل سڑ جاتا ہے۔ الا وہی القلب، آگاہ ہو جاؤ وہ دل ہے۔ تو دل کے کیا عجائب ہیں، دل ایک پوری دنیا ہے۔ اقبال نے ایک جگہ کہا تھا نا کہ وہ بحر ہے آدمی کے جس کا، ہر قطرہ ہے بحر بے کرانہ۔ انسان بہت بڑی چیز ہے، اسی لیے انسان کو کہا جاتا ہے کہ وہ عالم اصغر ہے، وہ مائکروکازم ہے، اور انسان کا جو دل ہے وہ بہرحال وہ ایک الگ دنیا ہے پوری۔ تو قلب کے عجائب کیا ہیں، اس پر گفتگو کی۔ پھر ریاضت النفس کی کتاب ہے۔ پھر کہتے ہیں اس کے بعد منجیات ہیں، وہ کون سے اوصاف ہیں، وہ کون سے اخلاق ہیں کہ انسان اگر ان کو اختیار کرے تو نجات پا جائے گا، جن کو ہمارے ہاں فضائل کہا جاتا ہے، وہ کون سے ہیں؟ تو وہ کتاب التوبہ سے شروع کرتے ہیں، اور جو آخری کتاب ہے، یعنی ظاہری بات ہے اس ربع کی، چوتھے کوارٹر کی، گویا وہ اس پوری کتاب کی بھی آخری کتاب ہے، اور وہ کیا ہے؟ کتاب ذکر الموت، موت کا ذکر، اور اس کے بعد کیا ہوگا، تو گویا اس کا بیان ہے۔ اب آگے امام بتاتے بھی ہیں کہ بھئی میں نے اس باب میں یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا۔ پھر خود کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ جو میری کتاب ہے اس کو کچھ امتیازات حاصل ہیں۔ یہ وہ دور نہیں تھا جیسے آج کا دور ہے۔ آج کل بہت کچھ جو لکھا جاتا ہے وہ خاص طور پہ وہ لوگ کہ جو اکیڈیمیا کا حصہ ہیں، جو ماڈرن یونیورسٹیز کا حصہ ہیں، تو ان کے ہاں تو بہت کچھ جو لکھا جا رہا ہے وہ ملازمت کی ضرورت سے لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ترقی آپ نے کرنی ہے، آپ کو گویا ایک لفظ ہمارے یہاں بولا جاتا ہے سی وی امپروو کرنا۔ تو اب چاہے اکیڈیمیا میں ہیں چاہے آپ نہیں ہیں، تو آپ کو اپنی ایک جگہ بنانی ہے علم کی دنیا میں، کوئی مرتبہ حاصل کرنا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں نا کوئی انٹری آپ کو لینی ہے، تو آپ کو بتانا پڑے گا کہ بھئی میرے رشحات قلم کیا ہیں، اور میں کیا جانتا ہوں، میں کیا بیچتا ہوں۔ پھر آدمی بیان کرتا ہے اور سامنے لاتا ہے۔ لیکن جس زمانے کی یہ بات ہے، اور ہمارے جو اکابرین ہیں ان کے یہ مسئلے نہیں تھے، یعنی مصنف بننا ان کا مسئلہ نہیں تھا، نہ وہ غزالی کا تھا، نہ وہ امام بخاری کا تھا، نہ وہ امام جو ہے وہ عز الدین ابن عبد السلام کا تھا، نہ امام شاطبی کا تھا، نہ امام ابن تیمیہ کا تھا، امام شاہ ولی اللہ صاحب کا بھی نہیں تھا، اور بہت بعد تک یہی رہا۔ یعنی وہ یہ سمجھتے تھے کہ بھئی ایک ضرورت ہے، ایک دینی ضرورت ہے، اور ایک ذمہ داری ہے جو ہم پر آئی ہے۔ اور جیسے میں نے عرض کیا، یہ تصور یہی تھا کہ بھئی انسان ربانی کب بنتا ہے، عالم ربانی کب بنتا ہے، جب وہ تحصیل علم کرتا ہے اور پھر اس کو اپنے عمل میں لاتا ہے، اپنے وجود کا حصہ بناتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کی تعلیم دیتا ہے۔ تو یہ ایک عام بات ہے کہ جو بھی عالم ہوگا اس کی زندگی میں گویا 2 ایکٹیویٹیز چلتی رہیں گی، اور وہ مسلسل چلتی رہیں گی۔ ایک وہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں استفادہ، اور ایک وہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں افادہ، کہ وہ سیکھتا بھی رہے گا اور سکھاتا بھی رہے گا، اور یہی گویا سب سے بڑا کسب ہے۔ اور چونکہ آپ کو معلوم ہے اس امت میں علم کا مطلب اصلاً ہے قرآن کا علم، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرما دی ہے
وہ تمام علماء کے سامنے ہمیشہ گویا رہتی ہے، اور وہ کیا ہے کہ آپ نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلم، تم میں کا بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تو اس بنیاد پر امام صاحب نے کتاب تصنیف کی۔ اب وہ کہتے ہیں بھائی اس کتاب میں کچھ 5 چیزیں ایسی ہیں، 5 خصوصیتیں ایسی ہیں جو اور کتابوں میں نہیں ہیں۔ کہتے ہیں اس کو ایک تمیز حاصل ہے، 5 گنوائی ہیں انہوں نے۔ کہتے ہیں حل ما عقدوہ وکشف ما اجملوہ، بتاتے بھی ہیں کہ بھائی میں نے کن لوگوں سے استفادہ کیا ہے، یعنی سورسز بھی بتاتے ہیں۔ آج کل تو آپ کو پتہ ہے نا کہ خاص طرح سے ایک تصور ہے ایکیڈیمک رائٹنگ کا، اور پلیجرزم کا بھی ایک خاص مطلب ہے، اور اس لحاظ سے آپ کو معلوم ہے کہ سافٹ ویئرز بھی جو ہیں وہ اویلیبل ہیں کہ جس میں آپ اپنا آرٹیکل انٹر کرتے ہیں، وہ بتا دیتا ہے کہ بھئی اس میں کہاں کہاں سے آپ نے چیزیں لی ہیں، ریفرنسز لیا ہے کہ نہیں لیا۔ تو پلیجرزم کا تصور بالکل ایک جدید تصور ہے، سرقے کا، علمی سرقے کا، لیکن ہمارے جو بڑے تھے وہ ایک علمی دیانت رکھنے والے لوگ تھے۔ تو امام صاحب نے بتایا ہے کہ دیکھیں خاص طور پہ جو مہلکات اور منجیات ہیں ان میں میرے سورسز کون کون سے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ امام حارث المحاسبی ہیں، ان کی کتابیں ہیں، رسالۃ المسترشدین ہے، کتاب الرعایا ہے، اسی طریقے سے امام ابو طالب مکی ہیں، ان کی کتاب قوت القلوب ہے، پھر بتایا ابو القاسم جنید ہیں جن کو ہم جنید بغدادی کہتے ہیں، تو بتایا انہوں نے کہ دیکھیں میں نے ان لوگوں سے کسب فیض کیا ہے، یہ گویا میری انسپیریشن ہے، میں نے ان سے سیکھا۔ لیکن کہتے ہیں کہ میں نے اس کتاب کا امتیاز کیا ہے، ایک تو یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی تھیں کہ جنہوں نے عقد کہتے ہیں گانٹھ مارنا، جوڑ دینا، اسی سے عقیدہ ہے، تو کچھ چیزیں انہوں نے کوئی بہت زیادہ جیسے ان کو جوڑ دیا تھا، میں نے ان کو کھول کے بیان کیا۔ کچھ چیزوں کو انہوں نے اجمال میں رکھا تھا، میں نے کھول کر بیان کیا، اور یہ وقت کی ضرورت سے ایسا ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے کہ کسی آدمی کی فقاہت میں یہ ہے کہ اس کا خطبہ چھوٹا ہو اور اس کی نماز لمبی ہو، یعنی خطبہ چھوٹا ہو، نماز لمبی ہو۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خطبات ہیں، آپ کی جو گفتگو ہیں، وہ چند سیکنڈز میں اور کچھ چند منٹوں پر مشتمل ہیں، لیکن آج علماء کو، اہل علم کو بہت طویل گفتگو کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے، اور جینونلی آتی ہے۔ لوگوں میں وہ صلاحیت نہیں رہی، لوگوں میں وہ ریسیپشن نہیں رہی، اور چونکہ ایک خاص طرح سے غربت اسلام کا دور ہے تو بہت کھول کر کچھ چیزیں جو بالکل ظاہری اور باہری تھی نا، ان کو بھی بہت کھولنا پڑتا ہے۔ تو امام صاحب بھی بتا رہے ہیں کہ وہ بڑے لوگ تھے، وہ دور بھی اچھا تھا، اس میں اجمال پر اکتفا ہو جاتا تھا، لیکن اب بہرحال بات کو گویا ہجے کر کے بتانا پڑتا ہے۔ تو امام صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے جن چیزوں کی انہوں نے گانٹھ باندھی تھی، میں نے ذرا کھول کے اس کو بیان کر دیا، جن چیزوں کو اجمال میں رکھا تھا میں نے کھول دیا۔ نمبر 2، ترتیب ما بددوہ و نظم ما فرقوہ۔ اب یہ جو الفاظ ہیں نا، یہ بجائے خود ان کی جو ذکاوت ہے، ان کی جو آپ سمجھ لیں خاص طرح کی کوگنیٹو صلاحیت تھی، اس کا بیان ہے۔ کہا کہ وہ چیزیں، کچھ چیزیں منتشر ہوتی ہیں، میں نے ان کو مرتب کر دیا، اور کچھ چیزیں جن کو انہوں نے پھیلا دیا تھا، میں نے ان کو منظم کر دیا۔ یعنی کچھ چیزیں پھیلی ہوئی ہوتی ہیں، میں نے ان کو ایک خاص طریقے سے، جس کو جدید دور میں کہتے ہیں، میں نے ان کے سکیماز بنا دیے، ٹھیک ہے نا، سکیماز بنا دیے، میں نے ان کی ٹپولوجیز بنا دی، ٹھیک ہے، میں نے ان کی ہائرارکیز بنا دی۔ آج کا جو ہمارا نوجوان ہے، وہ جب ویسٹ کے آتھرز کو پڑھتا ہے کسی بھی علم کے، اور خاص طور پہ سوشل سائنسز کو پڑھتا ہے، اور وہ سوشولوجی پڑھتا ہے، اینتھروپولوجی پڑھتا ہے، وہ پولیٹیکل سائنس پڑھتا ہے، وہ اکنامکس پڑھتا ہے، سائیکالوجی پڑھتا ہے، تو وہ متحیر ہو جاتا ہے کہ لوگ کس طریقے سے چیزوں کو جوڑتے ہیں، نئی نئی اصطلاحات بناتے ہیں، ٹھیک ہے، ہائرارکیز بناتے ہیں، ٹپولوجیز بناتے ہیں باتوں کو سمجھانے کے لیے۔ دیکھو یہ اس میں 3 چیزیں ہیں، پھر 3 کو کہتے ہیں اس میں مزید 3 چیزیں ہیں، تو اس سے جیسے جدید ذہن بات سمجھنے میں اس کو آسانی ہو جاتی۔ تو امام صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں کچھ چیزیں ایسی تھیں جو انہوں نے بہت منتشر کر دی، میں نے مرتب کر دیا، کچھ چیزیں بہت گویا متفرق تھی، میں نے ان کو منظم کر دیا، پرو دیا۔ تیسرا وہ کہتے ہیں کہ ایجاز ما طولوہ و ضبط ما قرروہ،
کچھ چیزوں میں طوالت ہو گئی غیر ضروری، میں نے ایجاز کر دیا، ایجاز کسے کہتے ہیں، اختصار کر دیا، میں نے ان کو خلاصہ کر دیا، اور جن چیزوں کو انہوں نے بہت زیادہ پھیلا دیا تھا میں نے ان کو منضبط کر دیا۔ یہ بھی ایک طرح سے آپ دیکھیں نا، ایک لحاظ سے تو آپ کو لگے گا کہ جیسے یہ کوئی تعلی کر رہے ہیں، یا گویا آج ہم اپنے سلینگ میں کہیں تو جیسے کوئی شو مار رہے ہیں۔ نہیں، شو نہیں مار رہے، اصل میں یہ تواضع ہی کی بات ہے، یعنی بتا رہے ہیں کہ دیکھیں اصل تو ہمارے بڑے ہی ہیں، کام تو وہی کر گئے، میں نے تو دیکھیں ذرا چیزوں کو مرتب منظم کر دیا، حالانکہ یہ نہیں کیا انہوں نے بہت کچھ کیا، اور ایسا بے نظیر کام کیا جو میں عرض کرتا ہوں کوئی نظیر نہ ان سے پہلے نہ ان کے بعد، اور کسی دینی علمی روایت میں بھی نہیں۔ لیکن ایک متواضع آدمی ہوتا ہے نا، یعنی جیسے آج بھی آپ بڑے علماء سے ملیں، اہل علم سے ملیں، وہ کہیں گے یار ہم کچھ بھی نہیں ہیں، ہمیں کچھ آتا واتا کچھ بھی نہیں ہے، ہمارا کام بھائی بس یہ ہے کہ ہم آپ کو اپنے بڑوں سے جوڑ دیں، ہم آپ کو اپنے بڑوں سے جوڑ دیں، ہم ایک ویسل بن جائیں، ہم ایک کیریئر بن جائیں کہ بھائی ہمیں اپنے سے نہیں جوڑنا، اپنی ذات کا جھنڈا نہیں اٹھانا، ہمیں اپنے بڑوں سے آپ کو جوڑنا ہے، غیر متعلق کرنا ہے۔ اور کبھی آپ غور کیجئے یہ کتنا سیف ہے، کتنا سیف ہے کہ آدمی اپنے آپ کو مرکز نہ بننے دے، آدمی یہ چاہے کہ نہیں۔ ایک قدر ہوتی تھی ہمارے بڑوں میں جس کو کہتے تھے خمول، خمول کا مطلب ہوتا تھا گمنامی چاہنا، یعنی امام شافعی علیہ رحمہ نے کہا کہ دیکھو، کسی کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، بلکہ خود اپنے بارے میں کہا کہ بھائی مجھے تو یہ بڑی خواہش ہے کہ لوگ میرے علم سے فائدہ اٹھا لیں میرے حوالے کے بغیر، یعنی انونیمٹی کے ساتھ میں بس لوگوں کو کام دے دوں، کام دے جاؤں، مجھے فائدہ ہو جائے، میرا نام نہ آئے۔ اور آج کے دور کو آپ دیکھ لیں، سارا مسئلہ ہی یہ ہے کہ اپنا نام اونچا ہو، اس کی جو ہے پروجیکشن ہو، اس کی جو ہے واہ واہ ہو، اس کی بلے بلے ہو۔ تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ وہ کوئی تعلی نہیں کر رہے، کبھی تھوڑا سا غور کیجئے تو یہ تواضع کر رہے ہیں کہ بھائی بس بڑوں کی باتیں ہیں، ان کو جوڑ جاڑ کے میں نے کچھ اسکیماز بنا دی، کچھ چیزیں کر دیں، یہاں وہاں کر دیا۔ چوتھا کہتے ہیں حذف ما کرروہ و اثبات ما حرروہ، کہتے ہیں کچھ چیزوں میں تکرار ہو جاتی ہے نا، ریپیٹیشن ہو جاتی ہے، وہ اچھی نہیں لگتی، میں نے اس کو حذف کر دیا۔ اور وہ چیزیں جن کو آزاد چھوڑ دیا تھا، کچھ چیزوں کو بالکل اوپن چھوڑ دیا تھا، میں نے ذرا ان کو باندھ دیا۔ اور پانچواں کہتے ہیں تحقیق امور غامسہ، کچھ ایسے امور جو بڑے چھپے ہوئے ہوتے ہیں، ان میں جو ہے خاص طرح سے اغماض کا معاملہ ہوتا ہے، اشارات ہوتا ہے جو افہام کے لیے مشکل ہو جاتی ہیں، میں نے ذرا ان کو کھول دیا، ان کو میں نے واضح کر دیا۔ یہ انہوں نے بتایا کہ بھائی اس کتاب میں یہ 5 امتیازات آپ کو ملیں گے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ جی یہ جو میں نے اس کتاب کو 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے، 4 کوارٹرز میں تقسیم کیا ہے، تو مجھے کس چیز نے ابھارا اس پر؟ تو کہتے ہیں جو باعث اصلی ہے، یعنی جو اصل میں میری موٹیویشن ہے اس کتاب کی اس ترتیب میں، کہتے ہیں کہ وہ یہ ہے کہ بھئی ترتیب تحقیق میں اور تفہیم میں وہ ضروری ہے، وہ ضروری ہے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اصل میں جو علم ہے وہ علم آخرت ہے، اور پھر علم آخرت کی 2 بڑی شاخیں ہیں، یہ تھیم ان کا بار بار اس کتاب میں آئے گا کہ امام صاحب کہتے ہیں کہ اصل علم تو علم آخرت ہے، اور چونکہ ہم آج انشاءاللہ کتاب العلم کا آغاز کریں گے تو اس میں یہ تھیم بار بار آئے گا، اور وہ 2 حصوں میں منقسم ہے، علم المعاملہ اور علم المکاشفہ۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد پیغمبر جو ہیں وہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ کلام کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، اور اس میں کچھ مکاشفہ، جی میں عرض کروں گا، اچھا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے وہ علم معاملہ ہے، علم مکاشفہ ہے، اور پھر اس کی آگے ترتیب ہے، اس کی آگے معاملات ہیں۔ تو بہرحال وہ کہتے ہیں کہ بھئی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو آپ کو کرنی ہیں، بلکہ اصل میں تو کیا ہے، پہلے کچھ چیزیں آپ کو ماننی ہیں، کچھ چیزیں آپ کو کرنی ہیں، کچھ چیزوں میں آپ کو ڈھلنا ہے۔ یعنی اگر ہم حدیث جبریل کا مطالعہ کریں تو اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوالات کیے گئے۔
4 سوال تھے لیکن بنیادی سوال 3 تھے کہ بھئی آپ بتائیے کہ اسلام کیا ہے، آپ ارشاد فرمائیے کہ ایمان کیا ہے، اور آپ عنایت فرمائیں اور بتائیے کہ احسان کسے کہتے ہیں۔ تو وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو ہمارا ایک مسئلہ سب سے پہلا کیا ہے کہ ہمیں کچھ چیزیں ماننی ہیں، پھر یہ ہے کہ کچھ چیزیں ہمیں کرنی ہیں، اور ہمیں کچھ چیزوں میں ڈھلنا ہے۔ یعنی جس کو کہتے ہیں نا لوگ کہ بھئی ہمارا ایک مسئلہ ہے بلیونگ اوبلیک نوئنگ، ایک ہمارا مسئلہ ہے ڈوئنگ، لیکن اس سے اگلا مسئلہ کیا ہے؟ بینگ، ہونا۔ اب اس کی ایک مثال علماء دیتے ہیں کہ دیکھیے پہلے تو یہ جاننا ضروری ہے کہ ان الصدق ینجی والکذب یہلک، کہ سچائی جو ہے وہ نجات دینے والی ہے اور جھوٹ ہلاک کرنے والا ہے۔ یہ پہلے تو تھیوریٹیکلی آپ اس کو مانیں نا، یہ گویا ماننے کا فیز ہے۔ اس کے بعد پھر آپ کو سچ بولنا ہے، یہ ایک عمل ہے، یہ ایکٹ ہے۔ اس کے بعد پھر آپ کو سچا بننا ہے، یہ ایک اگلا مرتبہ ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان الرجل لیتحری الصدق، ایک آدمی سچ بولتا ہے، سچ کا اہتمام کرتا رہتا ہے، حتیٰ یکتب عند اللہ صدیقا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں صدیق لکھ لیا جاتا ہے۔ تو ایک ہے سچ کو سچ جاننا، ایک ہے سچ بولنا، اور ایک ہے سچا بن جانا۔ اور یہ بات تو فلاسفرز بھی کہتے ہیں، ارسطو نے بھی یہ بات کہی تھی کہ وہ جو ورچو ہوتی ہے نا، ورچو ہیبٹ کو کہتے ہیں، یعنی جو آپ کی عادت ثانیہ ہو، جو تکلف کے بغیر آپ کریں۔ یعنی ہمیں تکلف کر کے سچ بولنا پڑتا ہے، ورنہ ہماری زندگی تو جھوٹ پہ کھڑی ہوئی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہمیں تکلف کر کے کچھ مسکین بن کے جو ہے ہیوملٹی کا ثبوت دینا پڑتا ہے، کچھ کاروباری ضرورتوں سے ہنس ہنس کے اور جہاں جھک جھک کے ہم باتیں کرتے ہیں، ورنہ ہم اصلاً ایروگنٹ ہو چکے ہیں۔ تو یہ نہیں اخلاق ہوتے، اخلاق وہ ہوتے ہیں جو فطری طور پہ عادتاً ہم سے صادر ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک تیسرا درجہ ہے، ہونے کا درجہ، بینگ کا درجہ۔ اسی حوالے سے پھر امام صاحب نے اس کی وضاحت کی ہے۔ دوسرا کہتے ہیں کہ دوسرا باعث جو بنا ہے 4 حصوں میں تقسیم کرنے کا، وہ یہ ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ لوگوں کا زیادہ جو اشتغال ہے وہ فقہ میں ہے، یعنی جو احکام ہیں ان کی فروعات کے علم میں ہے، اور اس میں بھی جو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہے نا، اس کے اندر جو اسرار ہیں، اس کے اندر جو حکمتیں ہیں، اس کے اندر جو اخلاقی سبق ہیں، اور اس کے ذریعے جو ہمیں روحانی ترفع حاصل ہو جاتا ہے، اس کی طرف توجہ نہیں ہے۔ اور یہ امام صاحب کا ایک مستقل تھیم ہے، ایک جس کو ہم کہیں نا، ان کا ایک مستقل رونا ہے اس پوری کتاب میں، جو بار بار روئیں گے۔ وہ یہ ہے کہ ہم نے علم دین کو محدود کر دیا ہے علم الجدال میں، علم المناظرہ میں، اور تفریعات فقہ میں۔ نیٹی گریٹی ہے، بہت باریکیاں ہیں، اور امام صاحب بار بار اس کا ماتم کرتے ہیں کہ بھائی آپ کسی فقیر سے پوچھئے بھائی کہ لعان کے احکامات کیا ہیں، تو فر بیان کرے گا۔ اس سے پوچھئے نکاح طلاق کے معاملات، وہ بتائے گا۔ بیوع میں اس کی باریکیاں، نیوانسز کیا ہیں، وہ بڑی تفصیل سے بتائے گا، گھنٹوں بولے گا۔ اس سے پوچھئے ذرا یہ تو بتائیے ریا کسے کہتے ہیں، ذرا بتائیے تو صحیح تواضع کیا ہوتی ہے، کیسے پیدا ہوتی ہے، ذرا کچھ ارشاد فرمائیے کہ تکبر کسے کہتے ہیں، کس چڑیا کا نام ہے، اور تکبر کہاں کہاں سے پیدا ہوتا ہے، اور تکبر کو زائل کیسے کرنا ہے۔ تو امام کہتے ہیں وہ فقیہ گنگ ہو کے رہ جاتا ہے۔ یہ حادثہ امام بتا رہے ہیں کہ آج سے 900 سال پہلے ہو چکا، تو آج تو اور بہت ہو گیا نا۔ تو علم دین کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے ہوگا نا کبھی، ہمارے ہاں پڑھنے آتے ہیں لوگ کورسز میں، تو جب لوگوں کو پتہ لگتا ہے نا کہ یہ کوئی پڑھ رہے ہیں کہیں پہ جا کے، تو پھر لوگ ان کو جو ہے وہ مفتی بنا لیتے ہیں۔ یہ بتائیے یہ مسئلہ کیا ہے؟ وہ نا مسئلہ ایک بڑا لفظ ہے، یہ مسئلہ پتہ ہے آپ کو؟ مسئلہ، اس کا مسئلہ پتہ ہے آپ کو کہ یہ جرابوں کے حوالے سے کیا ہے، اس پہ مسا ہو جاتا ہے، فلاں چیز میں یہ ہو جاتا ہے وہ۔ تو مطلب ہیر پھر کے بات یہیں پر آتی ہے۔ ہم جب بالکل لڑک پن میں تھے نا، تو وہ ایک جگہ گئے وہاں پہ، اور بڑا ہمارے ایک دوست ساتھ تھے، بڑی جوش سے انہوں نے اقامت دین اور غلبہ دین اس پہ ایک پرجوش تقریر کی، ان کے خیال میں کہ انہوں نے بالکل جیسے بات صاف کر دی۔ تو غلطی پھر یہ ہوتی ہے کہ لوگ آئند میں کہتے ہیں کہ کوئی سوال کرنا ہے تو کر لیں،
ان کا سوال کر لیں. تو سوال پہلا جو آیا وہ یہی تھا کہ طوطا حلال ہے کہ حرام ہے. تو اب ہم اگر اسی میں پھنسے رہیں گے کہ طوطا حلال ہے کہ حرام ہے یا فلانی چیز کا کیا کرنا ہے, اس کا کیا کرنا ہے, اس کا کیا کرنا ہے, بھائی یہ بھی کوئی مسئلے ہیں, ریا بھی کوئی مسئلہ ہے, حب جاہ بھی کوئی پرابلم ہے. اور موجودہ دور میں جو اب سیلیبریٹی امامز کا تصور ہے اور یوٹیوب ہے اور یہ ہے اور وہ ہے اور سوشل میڈیا, الیکٹرانک میڈیا, اس میں تو اصل موضوع اب یہ ہونے چاہیے نا کہ شہرت سے کیسے بچیں اور فخر سے کیسے بچیں اور عجب سے کیسے بچیں اور خود پسندی سے کیسے بچیں. لیکن یہ موضوعات نہیں ہیں, یہ موضوعات آج بھی نہیں ہیں اور ان کا خریدار بھی اب کوئی نہیں. یعنی یہ سودا نہیں اب بکتا. بکنے والی چیزیں کچھ اور ہی ہیں جو سکینڈلس ہوں, جس میں سینسیشنلزم ہو, جس کے اندر جناب لوگوں کی پگڑیاں اچھالی جائیں, ٹھیک ہے, تو اس کے بارے میں جو ہے وہ گفتگو بھی ہوتی ہے اور بات بھی ہوتی ہے. تو یہ امام صاحب کا ایک اور کہتے ہیں کہ بھائی میں نے یہ دیکھا ہے کہ ان چیزوں کے بارے میں کلام نہیں ہو رہا, یعنی منجیات مہلکات پر نہیں ہو رہا, اور پھر علم پر اگر ہو رہا ہے اور عبادات اور عادات پر بھی ہو رہا ہے تو اس میں بھی گویا بہت زیادہ وہ آپ کہہ لیں کہ ظاہر پر گفتگو ہے. اس کے جو اثرات ہوتے ہیں اور چیزوں کے جو سبلیمنل ایفیکٹس ہوتے ہیں ان پر کوئی توجہ خاص نہیں. تو اس وجہ سے پھر امام صاحب نے یہ کتاب تصنیف کی. کل بھی یہاں کچھ سوالات آئے تھے, اس میں ایک سوال مجھے کسی نے دیا کہ بھئی یہ نیٹ پہ آیا ہے اور وہ اس میں لکھا, انہوں نے سوال یہ کیا تھا نا کہ امام جو ہے وہ مختلف فیزز سے گزرے زندگی میں, اور وہ انگلش میں لکھا ہوا تھا کہ وائی ہی فاؤنڈ ریفیوج ان تصوف ایٹ دا اینڈ اینڈ ہی چوز طریقت اوور شریعت. تو یہ ایک تصور ہے, میں نے پہلے عرض کیا تھا امام صاحب کی جو تصنیف ہے المنقذ من الضلال, وہ ایک آپ سمجھ لیں کہ علمی سوانح ہے, اور وہ بھی ایک غیر معمولی کتاب ہے اور ایک خاص ژانرا ہے جس کے بانی امام صاحب ہیں. میں فلسفے کا طالب علم ہوں, تو فلسفے میں جو جدید فلسفہ ہے اس کا بانی کہا جاتا ہے رینے دیکارت کو, فرینچ ہے. تو اس کی ایک کتاب ہے ڈسکورس آن میتھڈ, جس میں اس نے اسی طرح اپنی ایک سوانح بیان کی ہے. اور جو لوگ تھوڑا جانتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ دیکارت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ فادر آف ماڈرن فلسفی ہے, اور اس کا جو میتھڈ ہے وہ میتھڈ آف ڈاؤٹ ہے. اور اس نے کہا کہ بھائی اس زمانے میں ظاہری بات ہے 17ویں صدی عیسوی کی بات ہے یہ, تو سائنٹیفک ریولوشن کا غلغلہ تھا, اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہے نا کہ لوگ جو کہتے ہیں کہ لینگویج آف نیچر کیا ہے, تو کہتے ہیں لینگویج آف نیچر میتھمیٹکس ہے, ٹھیک ہے, نمبرز ہیں. تو اس وقت بھی جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ بالکل پیور سائنس, جو بہت آپ کہہ لیں کہ بہت لاجیکل ہے, بہت فکسڈ ہے, وہ کون سی ہے؟ وہ میتھمیٹکس ہی ہے. اس میں اس طرح کی تعبیرات تفسیرات نہیں ہوتی. یعنی آپ کہیں نا کہ بھائی ایک آپ کوئی بھی لفظوں میں کوئی چیز لکھ دیں, وہ چاہے اللہ کی بات ہو اس کے بارے میں 10 تعویلات ممکن ہیں, اور ہوئی ہیں نا ظاہری بات. یعنی جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی حدیث کی وجہ سے اختلاف پیدا ہوا, اور جناب یہ معاذ اللہ راویوں کے چکر میں ڈال دیا, حدیث میں ادھر ادھر ٹکڑے ہو گئے, تفریق ہو گئے. قرآن پہ اگر فوکس کرتے نا اور آج بھی کر لیں تو جناب تنازعات ختم ہو جائیں گے. اچھا ایسا ہے؟ تو بر صغیر ہی میں سر سید مرحوم کے بعد سے جو اہل قرآن کا ایک گروہ پیدا ہوا, ان کے کوئی اپنے 50-60 فرقے ہیں. یعنی اہل قرآن کیا یک زبان ہے؟ کسی ایک چیز کو ایز اے اسٹڈی کیس لے لیجئے کہ چکڑالوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں, اور جناب جیراج بوزی کیا کہہ رہے ہیں, اور پرویز صاحب کیا کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے. یہ پوچھ لیجئے نماز کے بارے میں آپ لوگ کیا فرماتے ہیں. آپ کہتے ہیں نا قرآن سے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. ہمارے ایک دوست ہیں, شاید ادیب ٹائپ ہیں, تو ان کا مجھے ایک بڑا طنزیہ سا میسج آیا. انہوں نے کہا کہ جی ڈاکٹر صاحب نے بڑی کوشش کی, بڑی محنت کی, اور لوگوں کو قرآن سے جوڑا, فرقہ واریت سے ماورا کیا. آپ لوگوں نے پھر ان کو حدیثوں میں ادھر ادھر لگا دیا, اور آپ نے ان کو جو ہے اور کسی کھیل میں ڈال دیا. تو میں نے کہا نہیں, ڈاکٹر صاحب نے بھی حدیث کو اون کیا ہے, ہم بھی قرآن کو بھی اون کرتے ہیں, حدیث کو بھی اون کرتے ہیں. تو یہ ایک متھ ہے.
تو جو لوگ کہتے ہیں نا کہ قرآن کو پکڑنے سے اختلاف ختم ہو جائے گا، تو میں آپ کو دکھا سکتا ہوں تفاسیر میں کتنا اختلاف ہے. ایک ہی ٹیکسٹ ہے نا، اللہ کا کلام ہے، تو اس کی انٹرپریٹیشن میں کتنے فرق ہے. تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میتھمیٹکس میں ایسا نہیں ہوتا. E=mc² جو ہے نا، وہ یہی ایک ہی اس کا ایک مطلب ہے، اور کچھ مطلب نہیں ہے. موجودہ دور میں پوسٹ ماڈرن دور میں کچھ لوگوں نے اس کے عجیب عجیب مطلب نکالنے کی کوشش کی ہے، اور اس میں جو ہے اس کی فیمنسٹ کرٹیک بھی کی گئی ہے، لیکن وہ گویا ایک کامیڈی ٹائپ گفتگو ہوتی ہے. تو بہرحال دیکارت نے کوشش کی کہ میں علم کو انڈیوبیٹیبل فاؤنڈیشنز پہ کھڑا کر دوں، ایسی فاؤنڈیشن پر جس پر شک نہ کیا جا سکے. تو پھر اس نے کہا کہ بھئی دیکھو، پہلے جو ہے وہ حواس کو دیکھو، پھر کہا کہ نہیں حواس میں یہ مسئلے ہیں. پھر اس نے کہا کہ عقل کو دیکھو، تو کہا عقل کے مقدمات میں یہ مسئلے ہیں. پھر اس نے کہا کہ آپ اتھارٹی پر مان لیں، خدا پر مان لیں. تو ہو سکتا ہے کہ کوئی ایول ڈیمن ہو جو اس کائنات کو چلا رہا ہو. تو اب وہ کہہ رہا ہے کہ بھئی ہر چیز کو میں ڈاؤٹ کر سکتا ہوں. لیکن پھر اس نے کہا کہ بھائی یہ جو ڈاؤٹنگ سیلف ہے، ہر چیز کو ڈاؤٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن جو ڈاؤٹنگ سیلف ہے اس کو تو ڈاؤٹ نہیں کیا جا سکتا نا. تو پھر اس نے کیا کہا، زیادہ اس کا جو مشہور جملہ ہے وہ بعد کا ہے نا، وہ جو نتیجے والا ہے کہ کوگیٹو ایرگو سم، کہ آئی تھنک دیر فور آئی ایم. تو اصل میں کیا ہے، اس سے پہلے ہے آئی ڈاؤٹ دیر فور آئی تھنک، اینڈ آئی تھنک دیر فور آئی ایم. ہر چیز کو شک کیا جا سکتا ہے، مگر یہ جو شک کرنے کا عمل ہے اس کو تو نہیں کر سکتے نا. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ انسان اصل میں آخر میں کیا ہے کہ ایک تھنکنگ سیلف ہے. تو بہرحال یہ جو اس کا میتھڈ آف ڈاؤٹ تھا نا، یہ میں نے ساری تمہید اس لیے باندھی ہے چونکہ موجودہ دور میں کئی لوگوں نے امام غزالی علیہ رحمہ کی جو فکری سوانح ہے اور ان کی جو المنقذ من الضلال ہے اس کو جوڑنے کی کوشش کی ہے کہ جناب دیکارت کا میتھڈ آف ڈاؤٹ اور لگتا ہے کہ امام غزالی کا جو میتھڈ تھا وہ ایک جیسا تھا. وہ ایک جیسا نہیں تھا، وہ بہت فرق ہے. یعنی یہ جو سوال ہے اس سے اس کا تعلق ہے جو انہوں نے کہا نا کہ بھئی امام صاحب وہاں کیوں پہنچے. اقبال کا بہت مشہور شعر ہے کہ نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں. تو یہ بات کہ بھئی امام غزالی سب کچھ پڑھ لیا، یعنی مدرسہ نظامیہ کے ایک طرح سے آپ سمجھ لیں کہ وہ ڈین تھے، اور وہ اس سے زیادہ پریسٹیجیس پوزیشن تو کوئی نہیں تھی نا، اور وہ پڑھا رہے تھے. تو کیا ہوا کہ چونکہ یہ بات تذکرہ نہیں ہوئی، وقت بہت کم تھا، کہ امام کی زندگی کا ایک بہت بڑا موڑ ہے کہ وہ مدتوں کئی سال چھوڑ چھاڑ کے نکل گئے، اور پھر رحلات انہوں نے کی. اس کے بعد پھر آئے اور پھر فرمائش پر دوبارہ نظام الملک کی جو ہے وہ دوبارہ جا کر وہاں پر بیٹھ گئے. تو یہ ہوا کیا تھا، تو وہ دیکارت کا مسئلہ علم کا تھا، غزالی کا مسئلہ وجودی تھا. یعنی ان کو غزالی کو نہ معاذ اللہ کے بارے میں کوئی شبہ کبھی پیدا ہوا، نہ اس کائنات کے بارے میں کوئی اشتباہ پیدا ہوا، نہ جو علم جو رکھتے تھے علوم نبوت کے کیریئر تھے نا وہ، اور باقی بھی دنیا کے جو علوم تھے سکہ رائی الوقت اس کے جاننے والے تھے، کسی کے بارے میں ڈاؤٹ نہیں پیدا ہوا. ڈاؤٹ پیدا ہوا اپنے اوپر، اور اپنے اوپر بھی یہ ڈاؤٹ نہیں کہ میرے اندر اہلیت ہے کہ نہیں ہے. ہر بڑا آدمی امام کے زمانے کا کہے گا کہ آپ بالکل کوالیفائڈ ہیں، یہ جو آپ کام کر رہے ہیں انٹلیکچولی آپ پوری طرح ساؤنڈ ہیں، اور آپ سے زیادہ اہل کوئی نہیں جو یہ کام کر رہے ہیں. وہ جو کرائسس تھا وہ ایگزسٹانشل تھا، وہ وجودی تھا، وہ اخلاقی تھا، اور وہ جگہ پہنچے کہاں پہ اس کو چھوڑ دیں. لیکن بعض وہ میں المنقذ میں سے میں نے کچھ کوٹیشنز پہلے نکالی ہوئی تھیں. تو امام کہتے ہیں کہ میں نے جو ہے وہ کتب کا مطالعہ شروع کیا اکابرین صوفیاء کا، جس میں قوت القلوب ہے اور جناب امام حارث کی کتابیں ہیں اور جنید کے معصورات ہیں. تو وہاں کچھ جملہ کہتے ہیں فعلمت یقیناً، میں نے یقینی طور پر یہ جان لیا انہم ارباب الاحوال لا اصحاب الاقوال. کیا خوبصورت جملہ، کہتے ہیں میں نے جان لیا کہ یہ باتیں کرنے والے لوگ نہیں ہیں، یہ اصحاب الاقوال نہیں ہیں، یہ ارباب الاحوال ہیں.
یہ ایسا نہیں ہے کہ ان کی زبان سے باتیں نکل رہی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گروہ کے بارے میں پیش گوئی فرمائی تھی کہ ایسے لوگ آئیں گے، فرمایا کہ یقرؤون القرآن، بہت قرآن پڑھیں گے اور بڑے عابد و زاہد ہوں گے۔ صحابہ سے کہہ رہے ہیں آپ کہ بھائی تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے مقابل میں حقیر جانو گے، اپنی عبادتوں کو حقیر جانو گے۔ یقرؤون القرآن، قرآن بہت پڑھیں گے، لیکن لا یجاوز حناجرہم، وہ ان کے حلقوم سے نیچے نہیں اترے، بس باتیں ہیں باتیں ہیں باتیں ہیں، زبان ہے اور ایک خاص طرح سے دماغ کی چمک دمک ہے، دل تک نہیں وہ آئے گا۔ اور وہ جو اقبال ہی نے کہا نا کہ سینہ روشن ہو تو ہے سوز سخن عین حیات، نہ ہو روشن تو سخن مرگ دوام ہے ساکی۔ سینہ روشن ہو نا تو پھر کلام کا کوئی تاثیر ہوتی ہے، اور اگر سینہ روشن نہیں ہے تو پھر آپ کو پتہ ہے دنیا میں جو بڑی بربادیاں آئی ہیں وہ ڈیموگوگز نے کی ہیں، وہ بڑے خطیبوں نے کی ہیں۔ یعنی ہٹلر ایک بڑا خطیب تھا نا، مسولینی ایک بڑا خطیب تھا، تو جب سینہ روشن نہیں ہے نا تو کیا ہے، مرگ دوام ہے ساکی، لاکھوں لوگ مار دیے ان لوگوں نے، اور بس باتوں باتوں میں لوگوں کو بھڑکا کر کہاں سے کہاں لے گئے۔ بہرحال امام کو یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ لوگ اصحاب الاقوال نہیں ہیں بلکہ ارباب الاحوال ہیں، اور کہتے ہیں کہ جو میں نے علم حاصل کیا ہے نا وہ اس کا ذریعہ نہیں ہے، اس کی سبیل کیا ہے، بالسماع والتعلم، سماع اور تعلم نہیں ہے، بل بالذوق والسلوک، ذوق اور سلوک سے حاصل ہوتا ہے۔ یہ جو علم مکاشفہ کی بات امام کریں گے، ابھی میں اس کے بارے میں کچھ عرض کروں گا، یہ ذوق ہے، یہ چکھنے کی چیز ہے۔ اور علامہ اقبال کو اگر آپ پڑھیں، ان کے خطبات ہیں، تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ بھئی جو ریلیجس ایکسپیرینس ہوتا ہے نا اس کے 4 اوصاف ہوتے ہیں، ان میں سے ایک بڑا وصف کیا ہے روحانی تجربے کا، وہ ہے کہ وہ انیفیبل ہوتا ہے۔ انیفیبل کا مطلب ہوتا ہے ناقابل بیان۔ کچھ حقیقتیں ہوتی ہیں جو ادراک میں تو کچھ آ جاتی ہیں، اظہار ان کا ممکن نہیں ہوتا۔ وہ بڑی اچھی ہے نا، کبیر جو ایک بڑا شاعر تھا، اس نے کہا نا، اس نے ایک تمثیل بیان کی کہ بھئی یہ سمجھو اس کی مثال ایسی ہے جیسے گونگے نے برفی کھا لی یا گونگے نے مٹھائی کھا لی، تو مٹھائی تو اس نے کھائی ہے نا، اب وہ اچھل رہا ہے، کود رہا ہے، اشارے کر رہا ہے، اس کے پاس وہ بیان نہیں ہے نا، کیسے بتائے، اس کے پاس وہ لفظ ہی نہیں، وہ صلاحیت ہی نہیں ہے۔ تو اصل میں جتنے بھی روحانی تجربے ہوتے ہیں نا، جیسا تیسا بھی صوفیہ اس کو بیان کرتے ہیں، وہ اصل میں یہی ہے کہ گونگے نے مٹھائی کھا لی ہے۔ اب وہ تو آپ چکھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا، ٹھیک ہے، تو وہ دیکھنے سے پتہ لگتا ہے، اور گویا آپ سمجھ لیجئے چکھنے سے پتہ لگتا ہے۔ ہر زبان میں یہ محاورہ موجود ہے کہ شنیدہ کے بود مانند دیدہ، سنا ہوا کیسے ہو سکتا ہے دیکھے ہوئے کے برابر، وہ تو چکھی ہوئی چیز ہے۔ تو بادل پھر کہتے ہیں کہ پھر میں نے اپنے آپ کو دیکھا، اور میں نے دیکھا تو مجھے لگا کہ بھائی میں تو گوڈوں بلکہ گردن تک دنیا میں گڑا ہوا ہوں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ اس وقت بھی حجت الاسلام تھے جب وہ کہہ رہے تھے، اس وقت بھی اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالموں میں سے ایک عالم تھے۔ میں نے اپنے آپ کو دیکھا، اور میں نے دیکھا کہ میں ٹیچنگ کر رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں، میں وہ کر رہا ہوں۔ پھر میں نے غور کیا کہ اس میں میری نیت کیا ہے، تو مجھے لگا کہ نہیں، نیت اللہ واسطے کی نہیں ہے، نیت تو جاہ کی ہے، نیت تو جو ہے وہ بڑا بننے کی ہے، تو اور میری بات، میری شہرت ہو، وہ پھیلے۔ تو مجھے لگا کہ بھئی انی علی شفا جرف ہارن، انہوں نے کہا میں تو بھائی ہلاکت کے گڑھے کے کنارے پہ کھڑا ہوں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے بھائی آج کیوں نہیں لوگوں کو یہ احساس ہونا چاہیے نا، کبھی بند کر دینا درس و تدریس۔ ایک لفظ بولا جاتا ہے جدید دور میں، ڈیجیٹل ڈیٹاکس، تو ڈیجیٹل ڈیٹاکس دے نا، کبھی سال 6 مہینے نکل جائیں نا فیس بک سے، نکل جائیں یوٹیوب سے، کو اللہ اللہ کریں، کو دل پہ دیکھیں کیا حالات ہیں کیا نہیں ہیں۔
تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ کرائسس اب نہیں کسی کو پیش آ رہا ہے. یعنی ہمارے اکابرین کی حالت تو یہ تھی کہ بھائی وہ اگر کہیں درس دینے بیٹھتے بندے 10 سے زیادہ ہو جاتے وہ دوڑ جاتے وہاں سے کہ یہ کیا ہو رہا ہے بھائی. لوگوں نے ہمارے ارد گرد حلقہ بنا لیا ہے, لوگ ہمیں سننے لگ گئے ہیں, ہم جو ہے وہ مرجع خلائق بن گئے ہیں, بھائی یہ ٹھیک نہیں, یہ گڑبڑ ہو رہی ہے. تو بھائی یہ گڑبڑ آج بھی تو ہو کسی کو, ہوتی ہے, بہت کم ہوتی ہے, تو چھوڑ دے نا. یعنی یہ جو ایک دجل ہم نے پھیلایا ہوا ہے جناب حضرت آپ نہیں بولیں گے اور آپ نہیں فلاں جگہ پہ آئیں گے اور آپ گفتگو نہیں کریں گے تو کون کرے گا. اور بھائی 10,000 پڑے ہوئے ہیں, اپنا تو کوئی خیال کر لو بھائی. سیدنا مسیح نے کیا خوبصورت بات کی, انہوں نے کہا انسان کو کیا حاصل ہو کہ اس کو ساری دنیا کی دولت مل جائے اور وہ اپنی روح کا سودا کر لے. ایک فاؤسٹین بارگین آپ کر لیں, شیطان کے نام اپنی روح آپ بیچ دیں, آپ بھول جائیں کہ آپ یہ کام کس لیے کر رہے تھے, یہ پڑھنا پڑھانا سیکھنا سکھانا. تو یہ بہت بڑے آدمی ہوتے ہیں نا کہ جو اپنے بارے میں ڈاؤٹ کرتے ہیں کہ بھائی میں جو یہ کر رہا تھا, ظاہری بات ہے اس میں مبالغہ ہے, اس بیان میں مبالغہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ امام صاحب اسی کے لیے کر رہے تھے, لیکن وہ اپنے اوپر ان کی نظر بہت کڑی ہے. ہماری نظر دوسروں پہ بہت کڑی ہے نا, اپنے اوپر ہم بہت لینینٹ ہیں. تو یہ بڑے لوگ الٹا معاملہ ہوتا تھا, دوسروں پہ لینینٹ ہوتے تھے, اپنے اوپر بہت ریگرس ہوتے تھے, بہت سخت ہوتے تھے. تو کہتے مجھے لگا کہ بھائی میرے تو اب میں تو مارا گیا. ایک مدت تک میں سوچتا رہا کیا کروں, چلا جاؤں, چھوڑ جاؤں بغداد کو, کیا کروں کیا نہ کروں. تو اور مجھے لگا کہ بھائی وہ سفر بہت لمبا ہے, دنیا کی کشش بہت زیادہ ہے, اور توشہ ہے نہیں میرے پاس, زیادہ راہ کوئی ہے نہیں. اور پھر کیا جملے ہیں, یعنی یہ اس قابل ہے یہ تحریر کے سبکن پڑھی جائے, لیکن وقت نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ فَإِن لَمْ تَسْتَعِدْ الْآنَ لِلْآخِرَةِ فَمَتَىٰ تَسْتَعِدْ. امام کہتے ہیں میں نے اپنے آپ سے کہا کہ اگر ابھی بھی تم نے تیاری نہیں کی آخرت کی تو کب کرو گے, کب ہوش آئے گا تمہیں. اور کہا کہ وَإِن لَمْ تَقْطَعْ هَٰذِهِ الْعَلَائِقَ فَمَتَىٰ تَقْطَعْ. کب ان علائق سے ہٹو گے, اب بھی نہیں ہٹو گے تو کب ہٹو گے. مجھے ایک شمس نوید عثمانی صاحب انڈیا کے ایک عالم تھے نا, ان کی ایک کتاب تھی, اس کا نام یہی تھا, اگر اب بھی نہ جاگے. امام صاحب یہی کہہ رہے ہیں, اپنے آپ کو بتا رہے ہیں کہ میں نے سوچا یار اگر اب بھی میں نہ جاگا, میری عمر جو ہے وہ 30-35 سال ہو گئی ہے, اور میں جو ہے اب ظاہری بات ہے جو ہے ہر لحاظ سے میچور بھی ہو گیا ہوں, تو ابھی بھی مجھے ہوش نہ آیا تو کب آئے گا. تو کہتے ہیں پھر وہ شیطان میرے پاس بار بار آ جاتا کہ بھئی یہ ایک ایسا ہی عارض ہے, ایک وسوسہ ہے, اور یہ نکل جائے گا تھوڑا سا, اور بہت زیادہ اپنے اوپر سختی نہ کرو, یہ نہ کرو وہ نہ کرو. تو کہتے ہیں میں تردد کا شکار رہا کہ دنیا کی شہوتیں بھی مجھے کھینچ رہی ہیں, ایمان مجھے روکے ہے تو کھینچے ہے مجھے کفر, کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسا میرے آگے. سلیم احمد ایک بہت اچھے شاعر تھے کراچی کے, ان کا بڑا خوبصورت شعر ہے. وہ کہتے ہیں وہ رن مجھ میں پڑا ہے خیر و شر کا کہ اپنی ذات میں ایک کربلا ہوں. تو ہر آدمی کے اندر بھی تو ایک خیر و شر کا مارکا چل رہا ہوتا ہے نا. تو کہتے ہیں کہ یہ مارکا میرے اندر چلتا رہا, اور کہتے ہیں کہ بھئی شہوات دنیا اور دوائی آخر تقریباً 6 ماہ تک میں اپنے سے یہ گفتگو کرتا رہا, لڑتا رہا. لیکن پھر ایک وقت آیا کہ ایک دم میری زبان پر اللہ نے کفل چڑھا دیا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ڈیوائن انٹرونشن ہوئی کہ میری زبان ہی بند ہو گئی, مجھ سے کوئی بولا ہی نہ جائے. تو پھر میں نے ایک دفعہ کوشش کی کہ میں بڑی ہمت کروں, بیٹھ کے جو ہے وہ درس دوں, لیکن مجھ سے بولا ہی کچھ نہیں گیا. اور پھر جب مجھے ایسا لگا کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے مجھے گویا ہاتھ سے پکڑ کر مجھے اللہ یہاں لے آ رہے ہیں. یعنی دیکھیں نا کہ وہ ایک ان کا آپس میں ایک ڈائلاگ اپنے آپ سے چل رہا ہے, ایک کنفلکٹ چل رہا ہے. اور کہتے ہیں میں ٹالی جا رہا ہوں, گویا اللہ تعالیٰ نے ایک اہتمام میرے ساتھ کیا اور یہ معاملہ کر دیا. اور کیا یہ ناممکن ہے؟ کوئی ناممکن بات نہیں ہے. اگر ہم نے عقیدہ پڑھا ہو نا, عقیدہ طحاویہ, جس کو تمام جو امت مسلمہ کے تمام لوگ مانتے ہیں, اور آپ کو معلوم ہوگا کہ اگر بر صغیر کے ریفرنس سے دیکھیں تو عقیدہ طحاویہ شاید اتنا حنفی مدارس میں نہیں پڑھایا جاتا جتنا اہل حدیث حضرات کے ہاں پڑھایا جاتا, اس کو وہ مانتے ہیں. تو وہاں پہ کیا جملہ ہے کہ کرامات الاولیاء حق, اولیاء کی کرامتیں حق ہیں. یہ ایک کرامت ہے نا,
یہ ایک خدائی انتظام ہے غزالی کے لیے کہ بھائی غزالی کو جو ہے کہا جا رہا ہے کہ نہیں اب تم یہ فیصلہ کر لو. پھر امام صاحب وہاں سے نکل گئے اور وہ مکے کے لیے نکلے اور پھر بہت مدت تک وہ رہے مختلف جگہوں پر اور کئی سال وہ باہر رہے. اور اس کے بعد پھر وہ آ کر کہتے ہیں، پھر وہ واپس آ گئے. وہ بھی بہت خوبصورت جملے ہیں. کہتے ہیں وَأَنَا أَعْلَمُ أَنِّي وَإِن رَجَعْتُ إِلَى نَشْرِ الْعِلْمِ فَمَا رَجَعْتُ. یہ بات ٹھیک ہے کہ میں واپس آ گیا، پہلے بھی میں پڑھا رہا تھا، ریکٹر تھا یا ڈین تھا، جو بھی تھا، اور میں واپس آ گیا ہوں، لیکن میں اصل میں واپس نہیں آیا. کیوں؟ رجوع کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں فَإِنَّ الرُّجُوعَ عَوْدُ إِلَى مَا كَانَ. رجوع تو کہتے ہیں جہاں آپ پہلے تھے وہیں آپ آ جائیں. لیکن کہا کہ بھئی جو غزالی گیا تھا واپس وہ غزالی نہیں آیا. یعنی آپ کو لگے گا کہ پوزیشن بھی وہی تھی جی، واپس آ گئے آپ، ری انسٹیٹ ہو گئے. نہیں، کہا کہ بھئی جو آدمی گیا تھا نا، وہ آدمی جو اب آیا ہے تو یہ ایک اور آدمی ہے، یہ ایک نیا آدمی ہے جس کا میٹامورفوسس ہو چکا ہے، جس کی قلب ماہیت ہو چکی ہے. اور کہتے ہیں کہ بہرحال اب میں امید کرتا ہوں، اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے قول اور عمل کو جو ہے وہ قبول کر لے. اور پہلے عام طور پہ زیادہ جاہ طلبی ہوتی تھی، اب بہرحال میں نے ایک محنت کی ہے، ریاضت کی ہے، اس کے بعد پھر میں کوشش کی ہے کہ میں اس سے نکل آؤں. لیکن ظاہری بات ہے کہ یہ ایسی چیز تھوڑی ہی ہے کہ انسان اس پر پکا رہ سکے، یہ آسان بات نہیں ہے. اگر آپ جو پہلی حدیث ہے نا الجامع الصحیح امام بخاری کی، ریاض الصالحین کی بھی پہلی حدیث ہے، اربعین نووی کی بھی پہلی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، اگر آپ اس کی شروحات پڑھیں تو ہمارے بڑے بڑے ائمہ یہ کہتے ہیں کہ یہ گویا نصف دین ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک امام نے کہا کہ میرا بس چلے نا، اگر میں حدیث کی کتاب لکھوں اور اس کے سمجھ لیں 50 یا 100 میں چیپٹرز لکھوں، ابواب لکھوں، میرا بس چلے تو میں ہر باب کے شروع میں یہ حدیث لکھوں. اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اتنی کوشش کی اپنے اندر سے ریا اور جاہ اور شہرت طلبی کو نکالنے کی، لیکن وہ کسی اور قالب میں، کسی اور چولے میں وہ دوبارہ آ جاتی. تو نیت کو سیدھا رکھنا یہ کوئی ون ٹائم عمل تو نہیں ہے، یہ تو بار بار ریکٹیفائی کرنا پڑتا ہے. ہمارے یہاں طالب علم آتے ہیں پڑھنے کے لیے کورسز میں، ہم ان سے یہی کہتے ہیں کہ بھائی یہ کوئی میٹا نیت ایک دفعہ کرنے والی نہیں ہوتی، بار بار یاد دلاؤ اپنے آپ کو کہ کاہے کو آتے ہو، کس لیے آئے تھے، کس لیے داخلہ لیا تھا اس کورس میں، کیوں پڑھنے آئے تھے. تو تھوڑی دیر کے بعد وہ چیز بالکل ختم ہو جاتی ہے، اور وہ جو جس کو ہم بولتے ہیں نا کہ جو مینز ہوتے ہیں وہ اینڈز بن جاتے ہیں، یعنی جو ذرائع ہوتے ہیں وہ بجائے خود مقصود بن جاتے ہیں. تو یہ بات کہ اللہ واسطے ہم یہ عمل کر رہے ہیں، یہ گویا بات الگ ہو جاتی ہے. اور پھر بہرحال امام صاحب نے جیسے بتایا ہے کہ میں نے مختلف جو علوم کے ماہرین ہیں ان کو دیکھا، آخر میں مجھے جو جگہ ملی ہے وہ اسی میں ملی ہے، وہ صوفیاء میں ملی ہے، وہ علم المکاشفہ میں ملی ہے. اب علم المکاشفہ کی بات اب چونکہ آگے آئے گی، اس وجہ سے میں یہاں پہ گفتگو نہیں کر رہا. اب آتے ہیں اس کتاب کی طرف، اور اس کا جو پہلا باب ہے کتاب العلم، یعنی اس کی جو پہلی کتاب ہے کتاب العلم ہے. میں پہلے ذرا پڑھ دیتا ہوں عنوانات کیا ہیں. اس کے آگے 7 باب ہیں. یہ تو بعد میں آپ کو بتا چکا ہوں نا کہ 4 کوارٹرز ہیں، ہر کوارٹر میں 10 کتابیں ہیں، تو 4 into 10 40 ہو گئیں. تو پہلی کتاب جو ہے کتاب العلم ہے، اس کے آگے 7 باب ہیں. پہلا باب کیا ہے؟ جس میں فضل العلم والتعلیم والتعلم، علم کی فضیلت، تعلیم کی فضیلت، تعلم کی فضیلت. ٹھیک ہے، تعلیم کا مطلب ہوتا ہے علم دینا، تعلم کا مطلب ہوتا ہے علم لینا. ٹھیک ہے. دوسرا باب کیا ہے کہ بھئی کون سا علم فرض عین ہے، کون سا علم فرض کفایہ ہے. ٹھیک ہے. اور یہ بتانا کہ بھئی فقہ کی ڈیفینیشن کیا ہے، کلام کی ڈیفینیشن کیا ہے، اور یہ بتانا کہ علم الآخرہ کون سا ہے، علم الدنیا کون سا ہے. یہ امام کا ایک بہت مستقل تھیم ہے جو اس پوری کتاب میں احیاء علوم الدین میں آپ کو ملے گا. نمبر 3 کہ وہ چیزیں جن کو عوام علوم گردانتے ہیں حالانکہ وہ علوم نہیں ہیں. اور اسی طریقے سے یہ بتانا کہ علم محمود کون سا ہے اور علم مذموم کون سا ہے، کون سا علم پسندیدہ ہے، کون سا علم غیر پسندیدہ ہے.
نمبر 4 الباب الرابع کیا ہے؟ مناظرے کی آفتیں کیا ہیں اور کیا وجہ ہے کہ لوگ اس میں بہت زیادہ انڈلج کرتے ہیں۔ اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں نا تو ایک ریلیجس پولیمکس ہوتی ہیں، زیادہ تر کتابیں بھی وہ پاپولر ہوتی ہیں جو جدلیاتی ہوں، زیادہ تر لیکچرز وغیرہ بھی وہ ہوتے ہیں جس میں ایک دوسرے پہ ٹونٹ ہو، ایک دوسرے پہ نقد ہو، ایک دوسرے پہ تنقید ہو۔ مدارس کے بھی جو لڑکے ہوتے ہیں اور ہر خاص عمر میں نا دینی جماعتوں میں جو لوگ ہوتے ہیں، ایک خاص عمر ان پہ گزرتی ہے جس میں ان کو اس طرح کا لٹریچر بڑا لذیذ لگتا ہے کہ دیوبندیوں نے بریلویوں کی خبر کیا لی ہوئی ہے، بریلویوں کی دیوبندیوں نے کیا لی ہوئی ہے، جو ہے اہل حدیثوں نے دونوں کی کیا خبر لے رکھی ہوئی ہے، اور جناب مولانا مودودی صاحب کے بارے میں انہوں نے کیا کہا، انہوں نے ان کے بارے میں کیا کہا۔ تو بڑا لذیذ ہوتا ہے یہ لٹریچر، بڑا لطف آتا ہے کہ بھائی کیسے کیسے غلطیاں پکڑی ہیں، کیا کیا کوتاہیاں ہیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ کیا کیا انہوں نے سلوک کیا ہے۔ تو معاف کیجیے گا غیر سکا لفظ ہے، لیکن بہرحال یہ جو ایک چسکے لینے والا جو ایک ایٹیچیوڈ ہے نا وہ ہوتا ہے۔ بدقسمتی یہ کچھ لوگوں کے ہاں وہ ٹھہر ہی جاتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے بھائی، ایک لڑک پن تھا، ایک بیوقوفی کی عمر تھی، ہو گئی گزر گئی، لیکن کچھ لوگوں کے ہاں وہ پکا ہی ہو جاتا ہے کہ ان کا ذوق ہی یہ رہتا ہے کہ فلاں کا رد اور اس کا رد اور اس کا رد، اس کے ہاں یہ غلطی، اس کے ہاں یہ غلطی، اس کے ہاں یہ سکینڈل، اس کے ہاں وہ سکینڈل۔ آج بھی آپ دیکھ لیں، یعنی یوٹیوب کے تو سارا مسئلہ الگورتھمس پہ چلتا ہے نا، تو کبھی دیکھ لیا کریں نا، یہ اتنے ان کے لاکھ ویوز ہیں تو کبھی دیکھا کریں کہ کیپشن کیا ہے، اس میں سینسیشنلزم ہے، اس میں سکینڈلس باتیں ہیں۔ اور ہوتا کیا ہے، میں تو دوستوں سے کہتا ہوں نا کہ بعض اوقات اس میں عجیب عجیب لوگوں کے ساتھ ہاتھ ہوتا ہے، یعنی نیچے جو لکھا ہوا ہوتا ہے نا وہ 5 منٹ کا کلپ سن کے وہ ملتا ہی نہیں، تو اور پھر اب لعنت بھیجتے ہیں اس پہ کہ یار 5 منٹ گزارے اور مزہ بھی کوئی نہیں آیا اور جو لکھا ہوا تھا وہ چیز ملی ہی نہیں، وہ مزہ ہی نہیں آیا اس میں۔ تو بڑے بڑے لوگ صاحب فنکار لوگ ہیں، وہ اس طرح کے کھیل کھیلتے رہتے ہیں۔ تو بھائی یہ بات کہ یہ جو مناظرے وغیرہ ہے اس کے چسکے کیوں چڑھ گئے لوگوں کو اور کیوں لوگ اس میں اتنا انڈلج کرنے لگے، اس کا بیان ہے۔ پھر اس کے بعد 5واں باب کیا ہے کہ معلم کے آداب کیا ہیں اور متعلم کے آداب کیا ہیں۔ نمبر 6 علم کی آفتیں بھی ہیں کوئی، فضائل تو آپ بہت بیان کرتے ہیں کہ علم یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے، اور ظاہری بات ہے ہر فیلڈ کا جو آدمی ہوتا ہے نا اس کو اپنے علم یا اپنے ڈسپلن کے فضائل سارے یاد ہوتے ہیں، ازبر ہوتے ہیں، لیکن اس کے ہاں کوئی پٹ فالز بھی ہیں، ان کے ہاں کچھ مسائل بھی ہیں، ان کے ہاں کوئی مائنز بھی ہیں، ٹھیک ہے نا، کوئی ایسی بارودی سرنگیں بھی ہیں اس کے اندر، اس کا کوئی ذکر نہیں ہوتا۔ تو امام بتا رہے ہیں کہ علم اور علماء کی آفتیں کیا ہیں، اور بھائی کیا علماء حق تو ہوتے ہیں، علماء سو بھی کوئی چیز ہیں، ان میں فرق کیا ہے، علماء دنیا کون ہوتے ہیں، علماء آخرت کون ہوتے ہیں۔ اور 7واں جو باب ہے وہ کیونکہ علم سے متعلق ہے، وہ عقل کے حوالے سے ہے کہ عقل کسے کہتے ہیں، عقل کی فضیلت کیا ہے اور اس بارے میں کیا کچھ وارد ہوا ہے۔ امام صاحب کی جو کتاب ہے یہ غیر معمولی کتاب ہے اور اس میں بھرتی کی چیزیں بہت کم ہیں، اور وہ جو مشہور مصرع ہے نا کہ کرشمہ دامن دل می کشد کے جائیں جاست، کہ ہر صفحہ اس میں ایسی باتیں آتی ہیں کہ انسان کا دامن گویا وہ پکڑ لیتا ہے اور آدمی تیزی سے آگے نہیں جا سکتا۔ سوچا تھا یہ کہ بھئی ہم 1.5-2 گھنٹے میں ایک سیشن کر کے اس میں ایک کتاب کا کچھ من جملہ خلاصہ بیان کر دیں، لیکن ابتدا میں تو بہرحال اس میں دقت ہو رہی ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ جتنا بھی ہم بیان کر سکیں، ایک سے زیادہ سیشنز میں اگر ایک کتاب کا ہم کچھ تعارف بیان کریں، خلاصہ بھی کہنا ٹھیک نہیں ہے، ایک تعارف بیان کر دیں اور جیسے کچھ چکھانے کی کوشش کریں تاکہ جن لوگوں کے اندر شوق ہو تو پھر وہ اساتذہ کی رہنمائی میں، نگرانی میں اس کتاب کو پڑھیں۔ تو جس طرح میں نے عرض کیا تھا کتاب العلم ہے، اور اس کا جو پہلا باب ہے وہ فی فضل العلم والتعلیم والتعلم وشواہدہ من النقل والعقل، علم، تعلیم اور تعلم کے فضائل اور پھر اس کے شواہد کیا ہیں نقل سے اور عقل سے۔ اب یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ امام غزالی کہہ رہے ہیں، اور یہ ان کی جو انہوں نے سیر کی ہے یا جو گئے ہیں باہر اس کے بعد کی تصنیف ہے۔ عام طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ شاید 97
یعنی 497 سے لے کے 500 ہجری کے آس پاس یہ کتاب تالیف کی گئی۔ تو یہاں پر جو آپ دیکھیں پہلا ہی عنوان ہے، اس میں عقل اور نقل دونوں کا تذکرہ ہے، یعنی وہ جو ان کو سٹگمٹائز کیا جا رہا ہے کہ جیسے وہ عقل مخالف ہیں، عقل کے دشمن ہیں، یہ بات ٹھیک نہیں۔ پھر امام صاحب کا طریقہ کیا ہے کہ کسی بھی موضوع پر گفتگو کرنی ہے تو سب سے پہلے قرآن مجید کی آیات لے کر آئیں گے، اس کے بعد مرفوع احادیث یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، ان کی طرف منسوب فرامین، اور اس کے بعد پھر صحابہ کے آثار۔ یہ ایک معیاری طریقہ ہے۔ امام نووی علیہ رحمہ کی بھی جلیل القدر تصنیف ریاض الصالحین اگر آپ اس کا مطالعہ کریں تو بنیادی طور پر وہ کتاب بھی تزکیۃ النفس کی کتاب ہے، تہذیب الاخلاق کی کتاب ہے، اور یہ میں خود سے نہیں بنا رہا۔ اگر آپ ریاض الصالحین کا جو دیباچہ ہے وہ نکال کے پڑھ لیں تو امام صاحب نے بتایا ہے کہ اس کتاب میں میرا مقصود کیا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے اس کتاب کی ترتیب بھی فقہی نہیں ہے، اس میں فقہی ابواب نہیں ہے نا۔ امام صاحب جو ہیں وہ آپ سمجھ لیں امام غزالی کی وفات کے تقریباً 125 سال بعد پیدا ہوئے۔ امام نووی میرا خیال ہے 634 ہجری میں ان کی پیدائش ہے امام نووی کی۔ تو اس کتاب کی ترتیب بھی یہی ہے، اخلاص نیت سے بات شروع کریں گے، اس کے بعد پھر توبہ ہے، پھر مراقبہ ہے، اس کے بعد پھر آگے ابواب چلتے ہیں۔ اور وہاں پہ یہ اصلاً احادیث ہیں، لیکن ہر جو باب ہے اس میں گویا سیمپل کے طور پر، نمونے کے طور پر کچھ آیات لے کر امام نووی آتے ہیں۔ اس سے ایک بات ہمیں پتہ لگتی ہے اور طالب علموں کو سمجھنی چاہیے کہ اس امت میں علم کا مطلب یہی ہے، العلم ما قال اللہ وقال الرسول، خلاص۔ اصل علم کیا ہے؟ جو اللہ نے فرمایا، جو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس باقی اس کی تفصیل ہے، باقی اس کی شرح ہے، باقی اس کی وضاحت ہے۔ اور آپ دیکھیے اس امت کی جو محفوظیت ہے اور ختم نبوت کے جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو اہتمامات کیے، ڈاکٹر صاحب علیہ رحمہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ ختم نبوت کا جو معاملہ ہے اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے جیسے کچھ الہی انتظامات کیے۔ ایک انتظام تو یہ کیا کہ جو ٹیکسٹ ہے قرآن کا اس کی گارنٹی لے دی، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ظاہری بات ہے کہ اس ٹیکسٹ کی جو وضاحت ہے اور اس کی تعمیل کی جو صورتیں ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہیں، تو گویا بائی امپلیکیشن اس کی بھی حفاظت کا ذمہ لے لیا۔ نمبر 2، ڈاکٹر صاحب کہا کرتے تھے کہ مجددین امت کا ایک سلسلہ جاری فرمایا، اور اللہ کے نبی نے فرمایا، میں نے حدیث کا شاید حوالہ پہلے بھی دیا تھا کہ ہر امت میں کچھ لوگ ہوں گے، اور من یجدد لہا دینہا، افراد بھی ہو سکتے ہیں، کئی بھی ہو سکتے ہیں، جماعتیں ہو سکتی ہیں، مل جل کر اللہ تعالیٰ ایک الہی منصوبہ ہے کہ ایسے لوگ، ایسے اشخاص، ایسی جماعتیں، ایسی تحریکیں اٹھتی رہیں گی کہ جو کانٹ چھانٹ ہے اس کو دور کر کے صحیح دین کا جو ہے نقشہ سامنے لے آئیں گے۔ اور تیسرا کیا ہے کہ ایک گروہ ایسا رہے گا، وہی اسی تجدید دین والی بات ہی ہے، اسی کی ایک وضاحت ہے کہ لا تزال طائفۃ من امتی قائمین علی الحق، کہ اس امت میں مستقل ایک گروہ ایسا رہے گا جو حق پر قائم رہے گا۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی بھی دور میں کہیں پر بھی کچھ لوگ یہ چاہیں جاننا کہ اللہ کیا چاہتا ہے، رسول نے کیا فرمایا ہے، دین کسے کہتے ہیں، تو نہ صرف یہ کہ وہ ٹیکسچولی موجود ہوگا بلکہ اس کے نمائندے اوتھینٹک بھی موجود ہوں گے۔ کم ہو سکتے ہیں، وہ چھپے ہوئے بھی ہو سکتے ہیں، ان ایزیومنگ بھی ہو سکتے ہیں۔ غربت کا دور ہوگا تو مشکل ہو جائے گا، آپ کو لگے گا کہ جیسے اتنے ویزیبل نہیں ہے، لیکن ممکن نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اسلام کیا ہے۔ اتنا دجل پھیل گیا، اتنا جو ہے وہ انارکی پھیل گئی، کچھ پتہ ہی نہیں لگ رہا، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں بالکل ہی قرب قیامت کے موقع پر جو فتن کا دور ہے اس میں تو چیزیں منقلب ہو جائیں گی، بالکل ٹرموائل ہو جائے گا، اپ سائڈ ڈاؤن ہو جائیں گی، اس کی ہم بات نہیں کرتے۔ نارمل حالات میں یہ چیزیں
چلتی رہیں گی۔ تو گویا اس امت میں جس بھی آدمی نے اپنا کوئی ڈسکورس دینا ہے، کوئی نظریہ دینا ہے، کوئی رائے دینی ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن و سنت سے اس کو ویٹ کروائے۔ یہ ممکن نہیں ہے۔ یعنی جن لوگوں نے بڑی بڑی اچھل کودیں بھی کی ہیں نا، اس امت میں بڑی بڑی گمراہیاں بھی پھیلائی ہیں، ریفرنٹ بہرحال طے ہے۔ یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے، ریفرنٹ طے ہے کہ بھائی اس کو کہیں سے الٹی سیدھی کسی آیت میں سے کچھ نکالنا پڑے گا، کسی حدیث کے بارے میں کوئی بات کرنی پڑے گی، یا ٹھیک ہے اگر حدیث کو نہیں مانتے تو اس کا انکار بھی مدلل کرنا پڑے گا نا۔ یعنی غلام محمد پرویز ہوں یا اور لوگ ہوں، اور مصر میں بھی ادھر ادھر بہت سے لوگ پیدا ہوئے، آسانی سے جان تو نہیں چھڑوا سکتے نا آپ حدیث کے مجموعے سے، اس کے لیے بھی بہت کچھ ان کو مینٹل جمناسٹک کرنا پڑتا ہے، بہت کچھ محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو یہ بات اہم ہے، اور گویا یہ ہمارے لیے ایک فخر والی بات بھی ہے کہ دیکھیے اس دین کی محفوظیت اور حفاظت کا کیسا انتظام ہے کہ بہرحال قرآن و سنت ہی سے لوگوں کو دکھانا پڑے گا کہ ہم جو کہہ رہے ہیں، ہم جو سودا بیچ رہے ہیں، ہمارے پاس جو مال مسالہ ہے، وہ قرآن و سنت سے انڈوس ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ تو یہ اہم بات ہے۔ تو پہلے اب شروع میں ہر جگہ پر وہ قرآن مجید کی آیت لے کر آئیں گے، پھر احادیث ہیں۔ آغاز کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے وہ علم کی فضیلت بیان کر رہے ہیں۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ گواہی دیتا ہے اللہ کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور فرشتے بھی اور اولو العلم بھی، کہ وہ اللہ قائم بالقسط ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے درجے بلند کیے ہیں ان لوگوں کے جو تم میں سے ایمان لانے والے ہیں، والذین اوتوا العلم درجات، اور جن کو علم دیا گیا ان کے درجات ہیں۔ اور پھر اس کے بعد یہ آیت کا ٹکڑا میں بس چھوڑ کے بس بیان کر رہا ہوں۔ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اے نبی ان سے کہیے کیا برابر ہو سکتے ہیں وہ جو جانتے ہیں ان کے جو نہیں جانتے؟ اور پھر پھر قرآن مجید کی آیت کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے اس کی حقیقی خشیت کون رکھتے ہیں؟ جو عالم ہیں۔ پھر احادیث ہیں کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ العلم یا علم دین کی اور کوئی فضیلت نہ ہوتی تو کفا بہا شرفن، یہ کوئی چھوٹا شرف تو نہیں ہے کہ انبیاء کے وارث کون ہے؟ علماء۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انبیاء درہم و دینار چھوڑ کر نہیں جاتے، ان کا ترکہ علم ہے۔ تو جو جتنا اس میں سے پالے اتنا ہی گویا وہ پیغمبر کا میراث پانے والا۔ پھر بہت سی اور احادیث ہیں، وقت نہیں ہے کہ میں عرض کروں۔ پھر ایک پورا کمپیریزن ہوتا ہے عالم اور عابد کا، یہ بات بھی سمجھنے کی ہے۔ علم اور عبادت، ایک ضروری علم ہے وہ سب کے لیے درکار ہے، ایک ضروری عبادت ہے وہ سبوں کو کرنی۔ اب اس کے بعد یعنی جو کفایہ کا معاملہ ہے، استحباب کا معاملہ ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کو راضی کرتے ہیں علم کی راہ سے، اس میں آگے بڑھتے ہیں آگے سے آگے، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں عبادت کے ذریعے ذکر، تلاوت اور جو نوافل روزے ہیں، عمرے ہیں اور اس طرح کے معاملات میں کرتے ہیں۔ تو وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کمپیئر کیا ہے۔ یہ میں بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جو العالم ہے وہ ضروری معنوں میں العابد بھی ہے، اور جو عابد ہے وہ ایک خاص معنوں میں العالم بھی ہے، لیکن بہرحال اشتغال کس کا کس میں زیادہ ہے اس سے اس کا عنوان قائم ہوتا ہے کہ جناب یہ عابد ہیں اور یہ عالم۔ کمپیریزن کیا ہے آپ نے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فضل العالم علی العابد، ایک عالم کو عابد پر ایسی فضیلت ہے، ایک جگہ فرمایا کہ فضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب، جیسی فضیلت چاند کی ہے اور وہ بھی 14ویں کے شب میں، جس کو بدر کامل کہتے ہیں، جیسی فضیلت 14ویں کے چاند کو باقی تمام ستاروں سیاروں پر ہے، وہ فضیلت ایک عالم کو عابد پر ہے۔ اور ایک جگہ تو اس سے بھی بہت آگے کی بات کی، دیکھیں اس میں تو پھر بھی کوئی
آپ کہہ لینا کہ کوئی کمپیریزن بنتا ہے، اور فرق جو ہے وہ کوانٹیٹیو ہے، یعنی سورج میں یا چاند میں اور باقی ستاروں میں فرق جو ہے وہ کوانٹیٹیو ہے۔ لیکن جو اگلی بات کی وہ تو بہت ہی آگے کی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ عالم کو عابد پر ایسی فضیلت ہے کہ فضلی علی ادناکم، جیسی فضیلت میری تم میں سے کسی کم تر یا قریب ترین صحابی کی ہے۔ دیکھیں، پیغمبر میں اور امتی میں جو فرق ہے وہ جوہری فرق ہے، وہ کوالٹیٹیو فرق ہے، ٹھیک ہے۔ عالم اور عابد میں جو کمپیریزن ہے یہ دو امتیوں کا کمپیریزن ہے نا، عالم اور عابد دونوں امتی ہیں، لیکن جس چیز سے آپ نے تشبیہ دی ہے وہ تو بہت ہی زیادہ فرق ہے نا۔ تو دو امتیوں میں جتنا بھی تفاوت ہو جائے بہرحال وہ ایک خاص مقدار بھی ہوگا، لیکن نبی اور امتی میں جو فرق ہے نا وہ تو آپ سمجھ لیجئے وہ جوہری ہے، وہ ایسنشیل فرق ہے۔ تو یہاں پہ آپ نے یہ بات بھی فرما دی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ دیکھو علم جو ہے نا، ایک جگہ آپ نے فرمایا کہ علم بھی عبادت ہے، اور یہ امام شافعی نے بھی، کئی لوگوں نے کہا کہ علم بھی عبادت ہے۔ اور امام مالک ایک مرتبہ درس دے رہے تھے تو نماز کا وقت ہو گیا تو ان کے شاگرد جلدی جلدی کتابیں سمیٹنے لگے۔ انہوں نے کہا دیکھو بھائی، بات یہ ہے کہ اذان ہو گئی تھی تو نماز کا وقت تھا، کہ جس چیز کو چھوڑ کر جس چیز کی طرف جا رہے ہو، جس کو چھوڑ کر جا رہے ہو، جس کی طرف جا رہے ہو، جس کی طرف جا رہے ہو وہ اس سے زیادہ افضل نہیں ہے، لیکن اصل بات کیا ہے؟ اذا صحت النیہ، اگر نیت درست ہے، اگر نیت درست ہے تو یہ عمل غیر معمولی عمل ہے۔ جس کو بھی اللہ لے جائے حرمین میں، مسجد نبوی ہے اور مسجد حرام ہے، وہاں دروس ہو رہے ہوتے ہیں ہر وقت، کچھ تو باقاعدہ ان کے جو مدارس کا نظام ہے اس کی کلاسز ہو رہی ہوتی ہیں، کچھ ویسے عمومی دروس ہو رہے ہوتے ہیں، تو بڑے بڑے علماء ہیں، شیوخ ہیں، وہ درس دے رہے ہیں، تو اذان ہوتی ہے، بیچ میں رک جاتے ہیں، اس کے بعد بھی درس چلتا رہتا ہے، اور بس پھر جب اقامت ہونے لگتی ہے تو لپیٹ کے وہ نماز پڑھنے لگتے ہیں۔ تو وہ ان پر بھی یہ بات واضح ہے کہ یہ کمتر عمل نہیں ہے عبادت سے، نماز روزے سے کئی حوالوں سے افضل عمل ہے نا۔ جہاں اللہ کے نبی عابد پر جو ہے وہ عالم کی فضیلت بتا رہے ہیں، بس چند باتیں میں عرض کر دوں، اس کی بہت تفصیل ہے۔ فرق، ایک بہت بنیادی فرق علماء بیان کرتے ہیں، وہ کیا ہے کہ عالم کا جو نفع ہے، جو اس کا خیر ہے، وہ متعدی ہے، عابد کا اس کی ذات کی حد تک ہے۔ اگرچہ یہ بات ضمنی طور پر ہے، عبادت گزار آدمی، دیکھیں نیک آدمی بجائے خود خیر کا ذریعہ ہوتا ہے، یعنی نیک صالح آدمی ایک گویا پاور ہاؤس ہوتا ہے خیر کا، نیکی کا، روحانیت کا، لیکن بہرحال وہ ان معنوں میں چونکہ صاحب ارشاد نہیں ہے نا، تعلیم دے نہیں رہا، اس وجہ سے اس کا نفع کم ہے۔ پھر یہ بات ہے کہ جو عبادت وغیرہ انسان کی ذات کے ساتھ رخصت ہو جائے گی، علم صدقہ جاریہ ہے، وہ صحیح حدیث سے ہمیں پتہ ہے، اس کے بعد بھی جاری رہے گا۔ ایک اور چیز جو ایک حدیث میں آئی ہے، حدیث اگرچہ سند کے اعتبار سے کمزور ہے لیکن درایتاً اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لَفَقِیہٌ وَاحِدٌ أَشَدُّ عَلَى الشَّیطَانِ مِنْ أَلْفِ عَابِدٍ، کہ ایک فقیہ جو ہے شیطان پر 1000 عابدوں سے بڑھ کر بھاری ہے۔ اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ کسی کو امیونٹی حاصل نہیں ہے شیطان سے، سب ولنریبل ہیں، سب ولنریبل ہیں، لیکن عالم نسبتاً سیف ہوتا ہے، اس کو داؤ پیش معلوم ہے، شیطان کہاں کہاں سے وار کرتا ہے، کدھر کدھر سے آتا ہے۔ تو بہرحال یہ بات ہے۔ اور پھر ایک موقع پہ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ آپ ہمیں کوئی عمل بتائیے، تو آپ نے کہا کہ ایمان باللہ یا العلم باللہ۔ تو لوگوں نے کہا کہ ہم تو آپ سے عمل پوچھ رہے ہیں، آپ علم بتا رہے ہیں۔ تو اصل میں جو علم ہوتا ہے نا، یا جس کو عقیدہ بولتے ہیں، وہ بھی کیا ہے؟ وہ عمل القلب ہے نا، وہ بھی عمل القلب ہے۔ اور بہت سی روایتیں جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس طرح کے اقوال بھی ہمیں ملتے ہیں کہ تھوڑا عمل ہو صحیح علم کے ساتھ تو وہ زیادہ فائدہ مند ہے، بجائے اس کے کہ بہت سا عمل ہو اور غلط علم کے ساتھ۔ کبھی آپ اس پہ غور کیجئے گا، بدعت کسے کہتے ہیں؟ جو صاحب بدعت ہوتا ہے، جو مبتدع ہوتا ہے، اس کے اخلاص میں کوئی شبہ نہیں ہوتا، وہ ریاضتیں بھی بہت کرتا ہے، محنتیں بھی بہت کرتا ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ علم میں ہے نا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے شام، وہاں پہ ایک عیسائی کو دیکھا، راہب کو، بالکل سوکھ سلائی بنا ہوا، اور جناب عبادتیں کر کر کے اور محنتیں کر کر کے برے حال۔
تو سیدنا عمر اس کو دیکھ کے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور پھر وہ آیت پڑھی کہ عاملۃ ناصبہ، عمل بھی کر رہے ہیں، تھکے بھی ہوئے ہیں۔ اب یہ کتنی اچھی ایک پرسپیکٹیو ہے نا کہ ترس آنا چاہیے لوگوں پہ، ہمدردی ہونی چاہیے۔ اب کتنی محنتیں کر رہے ہیں، کتنی، آپ کا کیا خیال ہے یہ جو آپ کو ہندو جو یوگی ہوتے ہیں، بدھ مت کے بھکشو ہوتے ہیں، یہودیت میں عیسائیت میں بڑے بڑے لوگ ہیں، بڑی ریاضتیں کرنے والے، بڑی محنتیں کرنے والے، قائم اللیل صائم النہار ہیں وہاں پہ، ہر مذہب میں ہیں، لیکن بدقسمتی کیا ہے کہ صحیح علم نہیں ہے نا، صحیح عقیدہ نہیں ہے۔ تو علم کی اہمیت غیر معمولی ہے، اسی لیے فرمایا نا حسن بصری نے، الاقتصاد فی السنہ، سنت کی راہ پر میانہ روی سے چلتے رہو، خیر من الاجتہاد فی البدع، بدعت کی راہ میں خوب محنت کر رہے ہو، آپ دیکھیں جتنی محنت کر رہے ہو اتنا اللہ سے دور ہو رہے ہو، اور فاصلے پہ ہو رہے ہو، اور فاصلے پہ ہو رہے ہو، لیکن محنت تو کر رہے ہیں نا لوگ، ریاضتیں تو کر رہے ہیں۔ تو وہاں مسئلہ بھی کیا ہے، وہاں بھی مسئلہ علم کا ہے۔ خوارج کی بات ہوئی جس کی طرف اشارہ کیا گیا، وہاں مسئلہ بھی صحیح علم کا ہے نا، چاہے خوارج قدیم ہوں چاہے خوارج جدید ہوں، ان کے اخلاص میں تو کوئی شبہ نہیں۔ لوگوں نے جناب اپنی شہزادگی کا سٹیٹس چھوڑا ہے، لوگوں نے اپنی جو ہے امارتیں چھوڑی ہیں، بادشاہوں کی طرح، شہزادوں کی طرح لوگ رہتے تھے، جہاں کہاں جا کے ہم اگر اپنے سلینگ میں کریں نا، کھجل ہوتے پھرے ہیں بہت سے لوگوں نے جان دی ہے، یعنی ہم ایسے لوگوں سے تو بہت بہتر ہے نا وہ، اور ان کے اخلاص پہ بھی کوئی شبہ نہیں، ایک آدمی جان دینے کے لیے تیار ہو جائے۔ لیکن وہاں مسئلہ کیا ہے کہ بھائی کیا یہاں پہ جو شرائط و آداب ہیں قتال فی سبیل اللہ کے پورے ہو رہے ہیں؟ تو خوارج کے یہاں بھی مسئلہ یہی تھا نا، خوارج انتہائی عابد و زاہد لوگ تھے، رو رو کے اللہ کے خوف میں ان کے یہاں لکیریں پڑ گئی تھیں، ان کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا دین سے ایسے نکل جائیں گے، یخرجون من الدین، ایسے یمرقون من الدین، ایسے نکل جائیں گے جیسے جو تیر ہوتا ہے وہ شکار کے آر پار ہو جاتا ہے، بس تھوڑا سا اس پہ کچھ جو ہے کوئی خون یا کوئی بوٹی کے ایسا رہ جاتا ہے، کوئی اثر نہیں ہوتا ان کے، بہت نیچے تک نہیں جاتا۔ تو علم بہت غیر معمولی اہمیت رکھتا ہے۔ اور پھر یہ بھی میں عرض کر دوں، دینی اعتبار سے العلم کا مطلب وہی ہے جو میں نے پہلے عرض کیا ہے، العلم ما قال اللہ وقال الرسول، علم اصل میں وہی علم ہے، اس کی فضیلت ہے۔ یہاں پر ایک قول آگے نقل ہوا ہے کہ ابو الاسود ایک مشہور شاید تابعی ہیں، کہتے ہیں لیس شیء اعز من العلم، علم سے بڑی چیز کوئی نہیں، علم سے عزیز چیز کوئی نہیں۔ الملوک حکام علی الناس، بادشاہ لوگ انسانوں پر حاکم ہیں، والعلماء حکام علی الملوک، اور علماء بادشاہوں پر حاکم ہیں۔ دیکھیں ہمارے یہاں تصور ہوتا ہے سوورینٹی کا، تو ہمارے ہاں تو ظاہری بات ہے اسلامی روایت میں سوورینٹی جو ہے وہ وی دا پیپل ان کی نہیں ہوتی، جنرل ول نہیں چلتی نا، اللہ رسول کی بات چلتی ہے۔ لیکن دنیا میں ظاہری بات ہے حکمران ہوتے ہیں، تو جب یہ کہا جاتا ہے جس طرح ہمارے ملک میں بھی لکھ دیا گیا کہ نو لیجسلیشن ول بی ڈن ریپگننٹ ٹو دا قرآن اینڈ دا سنہ، تو قرآن و سنہ کو جاننے والے کون ہیں، گائیڈ کون کریں گے، بتائیں گے کون؟ آئیڈیل کی میں بات کر رہا ہوں، تو وہ علماء ہی بتائیں گے نا، حکمران تو نہیں بتائیں گے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ انسانوں پر حکمران بادشاہ لوگ ہوتے ہیں، اور بادشاہوں پر ایک طرح کی حکومت کس کی ہوتی ہے؟ علماء کی، کیونکہ وہ اس علم کو جانتے ہیں، وہ اس کے وارث ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ تو اس کے بعد پھر بہت سی چیزیں یہاں پر آئی ہیں، اور بہت سے اقوال ہیں کہ ابن مبارک کہتے ہیں کہ بھئی مجھے حیرت ہوتی ہے اس آدمی پر جو علم نہیں رکھتا اور پھر بھی اپنے بارے میں کسی کرامت کا، کسی شرف کا احساس رکھتا ہے۔ علماء نے کہا کہ علم کے شرف کے لیے اور کیا درکار ہے تمہیں، کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کی طرف منسوب کرو وہ خوش ہو جاتا ہے، کہ واقعی بھئی ایک جاہل سے جاہل ان پڑھ آدمی کو بھی کہہ دینا یا تم بڑے عالم ہو تو اس کی باچیں کھل جائیں گے، بھائی سبحان اللہ کیا بات کہی آپ۔ اور جہل ایسی مصیبت ہے کہ انتہائی اجہل کی طرف منسوب کرے تو وہ ماننے کو تیار نہیں، تو کتنی بڑی بات ہے نا کہ بھئی ایک ایسی چیز کہ جس کی طرف منسوب کی جائے وہ پھولے نہیں سماتا، اور جس سے منہا کر دی جائے وہ قبول نہیں کرتا اس کو۔
یعنی کوئی آدمی اپنے آپ کو جاہل کہلوانا پسند نہیں کرتا۔ اب اس کے بعد امام نے نقل کیا ہے یہاں پر کہ اس کے عقلی شواہد کیا ہیں، یعنی یہ جو میں نے کہا نا کہ انہوں نے کہا کہ علم کی فضیلت کے جو ہے نقلی شواہد کیا ہیں، پھر عقلی شواہد کیا ہیں۔ تو دیکھیں کہتے ہیں اصل میں فضیلت جو ہوتی ہے نا، ایک فضیلت ہوتی ہے ریلیٹو اور ایک فضیلت ہوتی ہے وہ ایبسولوٹ معنوں میں ہوتی ہے۔ چیزوں میں عام طور پہ جو فضیلتیں ہوتی ہیں وہ ریلیشنل ہوتی ہیں، یہ ریلیٹو ہوتی ہیں۔ تو کہتے ہیں اس میں دیکھنا پڑتا ہے نا کہ آپ کی یارڈ سٹک کیا ہے، کرائیٹیریا کیا ہے۔ یعنی جس کو عام طور پہ ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں نا کہ یار ایپلز کا اور اورنج کا کمپیریزن تو نہ کرو نا، لاجک میں اس کو فیلیسی بولتے ہیں کہ بھئی ایپل کا ایپل کے ساتھ کمپیریزن کرو، اورنج کے ساتھ تو نہ کرو نا، وہ ایک الگ کیٹیگری ہے۔ تو امام کہتے ہیں کہ دیکھیں اگر آپ کہتے ہیں کہ بھئی گھوڑا بہتر ہے یا گدھا، اب آپ ویسے دیکھنا شروع کر دیں کہ بھئی گھوڑا کیا ہے، وزن کیا ہے، اور چیزیں کیا ہیں، تو کہا ایسے تو نہیں ہوگا نا، ایسے تو نہیں ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ بار برداری میں گدھا جو ہے وہ کئی موقعوں پر گھوڑے سے آگے بڑھ جائے۔ ابھی بھی آپ کو پتہ ہے جب زلزلہ وغیرہ آتا ہے بہت سی چیزیں ہوتی ہیں تو آخری چیز کیا استعمال کی جاتی ہے؟ خچر، یعنی ایسی جگہ جہاں گھوڑا بھی نہیں پہنچ سکتا وہاں خچر پہنچ جاتا ہے۔ تو گویا کچھ معنوں میں تو گویا خچر بھی افضل ہو گیا نا گھوڑے سے، لیکن ہم تو جب من جملہ کہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یار یہ کوئی کمپیریزن ہے، گھوڑا گھوڑا ہوتا ہے، گدھا یا خچر خچر ہوتا ہے۔ تو یہ بتانے کہ جاننا چاہیے نا کہ کرائیٹیریا کیا ہے، کس بنیاد پر آپ اس کو جانچ رہے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کچھ چیزیں اپنی ذات میں مطلوب ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں کسی اور چیز کے لیے انسٹرومنٹل ہوتی ہیں، اس وجہ سے مقبول ہوتی ہیں۔ یہ بھی فلسفے کا پرانا مسئلہ ہے کہ بھائی یہ وصف جو ہے یہ ایسینشل ہے، ایسنس سے متعلق ہے، یا انسٹرومنٹل ہے۔ اپنی ذات میں کچھ چیزیں مطلوب ہوتی ہیں، کچھ چیزیں اپنی ذات میں مطلوب نہیں ہوتی لیکن کسی چیز کی طرف لے جانے والی ہوتی ہیں، اس وجہ سے مطلوب بن جاتی ہیں۔ اب کہتے ہیں وہ علم کی اگر ہم بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ جی علم ایک فضیلت ہے، اپنی ذات میں بھی ایک فضیلت ہے، بجائے خود بھی ایک فضیلت ہے، اور اس کی ایک انسٹرومنٹل ویلیو بھی ہے۔ یعنی آپ اس کو ایسے دیکھ سکتے ہیں نا کہ ہاں یعنی علم بجائے خود خیر ہے۔ یہاں ہمارے یہاں ایک تصور ہوتا ہے، ایک سوال اٹھایا جاتا ہے، یہ آئے رائے ہے یہاں پہ اسلام آباد میں، اور IIIT ایک ادارہ ہے امریکہ کا، تو انہوں نے محض 80s میں آپ کو معلوم ہے ایک پورا پروجیکٹ تھا ڈاکٹر اسماعیل راجی فاروقی کا، اسلامائزیشن آف نالج کا۔ تو ایک کانفرنس ہوئی یہاں پہ اسلام آباد، تو اس کی پروسیڈنگ چھاپی گئی، تو اس کا ٹائٹل اس کی کتاب میں اکٹھا کیا گیا، اس کا نام رکھا گیا نالج فار واٹ، کہ علم کس کے لیے، علم کس چیز کے لیے۔ تو ایک سوال تو یہ لوگ اٹھاتے ہیں کس چیز کے لیے، اور ایک یہ کہ کیا بجائے خود علم خیر ہے؟ لوگ کہتے ہیں نا یار یہ بس پڑھی جاتے ہیں، یہ پڑھی جاتے ہیں، انہوں نے پڑھنے کو ہی بجائے خود مقصود بنا لیا ہے۔ تو ایک لحاظ سے تو ایک کرٹیک ٹھیک ہے، ایک مسلمان کے ہاں کوئی چیز بھی مقصود بالذات نہیں ہونی چاہیے۔ ہر مسلمان کے ہاں ہر چیز اللہ واسطے کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی ایک ہمارا اینڈ موٹیو ہے، وہ جوتا گانٹھنے میں بھی ہوگا، وہ اکاؤنٹنگ پڑھنے میں بھی ہوگا، وہ موچی بننے میں بھی ہوگا، وہ کوئی کھیل کھیلنے میں بھی ہوگا، وہ عدالت میں بیٹھنے میں بھی ہوگا، وہ کاروبار کرنے میں بھی ہوگا، وہ ہر چیز میں ہوگا، اور وہ کیا ہے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے اور اللہ کی رضا اور جنت حاصل کرنی ہے۔ یہ نیت تو ہر جگہ ہوگی نا، اور یہ تو ایک مطلق نیت ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بھی علم بجائے خود بھی خیر ہے۔ یہ سوال ادب میں بھی ہے، جن لوگوں کو ادب سے دلچسپی ہے، ایک زمانے میں یہ بحث چل پڑی تھی کہ ادب برائے ادب یا ادب برائے زندگی۔ یہ 1930s میں یہاں پر گویا دو گروپ بن گئے۔ ایک لوگوں نے کہا جو مارکسسٹ تھے، انہوں نے کہا کہ ادب برائے زندگی، اور زندگی کا بھی ایک خاص مطلب طبقات جو دبے ہوئے ہیں، پسے ہوئے ہیں، ان کے لیے ہونا چاہیے وغیرہ وغیرہ۔ اور کچھ لوگوں نے کہا نہیں، ادب بجائے خود مقصود ہے، اور پھر ان کے ہاں فرائڈ کا غلبہ ہو گیا، ان کے ہاں مارکس کا غلبہ ہو گیا، اور ایک ارباب ذوق والے بن گئے، ایک ترقی پسند بن گئے۔ تو یہ مسئلہ پرانا ہے،
اقبال نے ایک جگہ جیسے ایک تفنن کے انداز میں کہا نا کہ علم میں گو سرور ہے لیکن یہ وہ جنت ہے جس میں حور نہیں. تو علم بجائے خود ایک سرور والی چیز ہے، لطف والی چیز ہے. یعنی آپ پڑھیں جیسے لٹریچر ہے، لٹریچر بھی بنیادی طور پہ حظ کے لیے پڑھا جاتا ہے، اس کی کوئی انسٹرومنٹل ویلیو نہیں ہوتی. اور یہ بھی ویسے بات نکل رہی ہے، یعنی ویسے جو آرٹیفیکٹس ہوتے ہیں، ہیومن آرٹیفیکٹس، آپ کو پتا ہوگا پرانے زمانے میں تو یہ جو چیزیں بنائی، جوتا بنانا ہے، برتن بنانا ہے، گلدان بنانا ہے، چارپائی بننی ہے، یہ سب ٹیکنیں کہلاتی تھی. اس میں اور آرٹ میں کیا فرق ہے؟ تو لوگ کہتے ہیں یہی فرق ہے نا کہ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ انسٹرومنٹل ہوتی ہیں، یہ کسی مقصد کے لیے ہوتی ہیں نا، جبکہ وہ چیز دیکھنے والی ہے، سجانے والی ہے، وہ استعمال کی چیز نہیں ہوتی. تو علم کے معنوں میں کے معاملے میں یہ بات ٹھیک ہے، علم میں بجائے خود ایک لذت ہے، ایک سرور ہے، لیکن علم کس کے لیے، یہ سوال بھی بہت اہم ہے. اور پھر چونکہ وقت نکلتا جا رہا ہے، یہ بات میں عرض کر دوں، وہ قرآن مجید سے بھی ہم پر واضح ہو جاتی ہے، جو آیتیں ہم نے پڑھی ہیں اس سے بھی واضح ہو جاتی ہے کہ اصل میں علم کسے کہتے ہیں. یہ جو آیت ہم نے ابھی پڑھی، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اے نبی ان سے پوچھئے کیا وہ جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے کیا یہ برابر ہوں گے؟ اس کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ اسی سے یہ بات کھل جاتی ہے کہ یہ کس علم کی بات ہو رہی ہے. امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما، کیا بھلا وہ شخص جو کھڑا ہوتا ہے اللہ کے حضور میں رات میں، کبھی قیام کر رہا ہے، کبھی سجدہ کر رہا ہے، یحذر الآخرۃ ویرجو رحمت ربی، اور آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے رب کی رحمت کا امیدوار ہے. پھر آگے فرمایا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. عالم کون ہے؟ میں کچھ سوالات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جو اس کا جواب جانتا ہے قرآن کی اصطلاح میں ایک خاص معنوں میں وہ عالم ہے، وہ فقیہ ہے، وہ عارف ہے. وہ سوالات کیا ہیں؟ یا آپ کہنے کچھ فائنڈنگز ہیں بنیادی طور پر. ایک فائنڈنگ یہ ہے کہ اللہ ہے، دوسری بات یہ ہے کہ میں مخلوق ہوں اور میں فانی ہوں. کائنات بھی مخلوق ہے، اللہ اس کا خالق ہے، کائنات بھی فانی ہے. اس عالم کے بعد ایک اور عالم وجود میں آئے گا، وہاں اللہ تعالیٰ بندوں کو، انسانوں کو اور جنات کو اکاؤنٹیبل کریں گے، اور ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا. اور ہمیں اس دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا گیا ہے. خلاص جس کو یہ بات سمجھ میں آ گئی نا، وہ قرآن کی اصطلاح میں عالم ہے ایک خاص معنوں میں. اب یہ آدمی انگوٹھا چھاپ ہو، یہ آدمی ان پڑھ ہو، جس کو ہم کہتے ہیں چٹا ان پڑھ ہو، تب بھی وہ فقیہ ہے. اور ایک آدمی جو ہے وہ ڈی لٹ ہو، پی ایچ ڈی ہو، ٹرائپوس اس نے کیا ہو آکسفورڈ سے، اگر اس کو یہ سمجھ نہیں ہے نا، تو قرآن مجید کی اصطلاح میں وہ آدمی جاہل ہے، وہ آدمی غیر فقیہ ہے. بس یہ بات قرآن مجید بار بار کہتا ہے. منافقین کو کیا کہتا ہے؟ منافقین کو سمجھ نہیں. ان سے زیادہ سمجھدار تو کوئی بھی نہیں تھا، ان سے زیادہ ورلڈلی وائز تو کوئی بھی نہیں تھا نا، ان سے زیادہ جو ہے فراڈیا بھی کوئی نہیں تھا. آج بھی آپ دیکھ لیں دنیا میں کون لوگ کامیاب ہیں، جو چکر باز ہیں، جو فراڈیے ہیں، ٹھیک ہے، جو بول بچن ہے، جو گپ شپ میں لوگوں کو آگے لگا لیتے ہیں، تو بڑی سمجھ تھی ان کو. تو قرآن مجید کیا کہتا ہے مشرکین کے بارے میں؟ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کے ظاہر کو جانتے ہیں. کہا ذالک مبلغہم من العلم، یہ ان کا مبلغ علم ہے. اقبال کے قطار بڑے مشہور ہیں نا، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا، اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا. اکبر آبادی نے کہا تھا کہ کیا تھا، مدتوں دور ان کی دانش سے خدا کی ذات ہے، خرد بین اور دور بین تک ان کی بس اوقات ہے. یہ جدید سائنس کیا ہے، کیا ٹیکنالوجی ہے جس پہ ہم مرے پھرتے ہیں؟ کیا بنایا ہے انہوں نے؟ چھوٹی سے چھوٹی چیز کو دیکھ لیا، اس کی ڈائسیکشن کر لی، اس کا تجزیہ کر لیا، یہ خوردبین ہے.
اور ہبل بنا لی، ٹیلیسکوپ بنا لی، اور اس کو جھانک لیا اس کو جھانک لیا، سب کچھ پتہ لگا لیا، یہ عقل نہیں آ رہی کہ اس کائنات کا ایک خالق بھی ہے۔ کیا تم نے پڑھا یار، کیا تم نے سیکھا ہے؟ یہ تمہاری عقل ہے؟ یہ کہتے ہو کہ یہ چانس ہے، یہ حادثہ ہے، یہ خود سے ہو گیا ہے۔ تو یہ بات اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آئی تو پھر آپ اسٹیفن ہاکنگ ہو، چاہے آپ آئنسٹائن ہو، چاہے آپ نیوٹن ہو، چاہے آپ کوئی ہوں، ہیومن جینوم پروجیکٹ آپ بنا لیں اور جناب آپ ہیومن ایڈیٹنگ کر لیں اور آپ ڈیزائنر بیبی پیدا کر لیں اور آپ اپنے خیال کے مطابق موت کو شکست دے دیں جو نہیں دے سکتے، کیا جھک ماری یار تم نے؟ سب سے بڑی بات تو تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی، یہ کون سا علم ہے، یہ کیا علم ہے؟ تو آپ خدا تک نہیں پہنچے نا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، اے اللہ، جس نے تجھے پا لیا اس سے کوئی چیز نہیں چوکی، اور جو تجھ سے چوک گیا اس نے کیا پایا؟ یہ علم ہے، اس پہ اچھلتے ہیں، اس پہ ناچتے ہیں، کیا علم ہے یہ؟ 2 ٹکے کا نہیں ہے، کوئی 2 کوڑی کا نہیں ہے۔ یعنی یہی بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ آج کل چرچا ہے ہراری، ہر بچہ ہراری کی کتاب لیے پھر رہا ہے۔ وہ کیا آدمی ہے بھائی، کیا اس کا وجود ہے، کیا وہ لکھتا ہے؟ لیکن ہم اس طرح کے مداریوں کے آگے ہم ناچنا شروع کر دیتے ہیں کہ نا بہت گہری بات کر دی، فلاں کر دی، ڈھما کر دی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ علم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، جو صاحب ایمان لاتے کسی سینئر صحابی کو کہتے بھئی اس کو قرآن پڑھاؤ، کیونکہ علم کا مطلب قرآن ہی تھا نا سب سے پہلا۔ تو ایک صاحب کے حوالے کیا کہ اس کو اپرینٹس بنا لو، تو کچھ دن بعد وہ صاحب شکایت لے کر آئے جن کو معلم بنایا تھا کہ جناب میں اچھے صاحب آپ نے ہمیں دی ہے، وہ گئے پڑھانا شروع کیا، ابھی تھوڑا سا ہی ہم نے پڑھا تھا تو یہ آیت آئی نا کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ تو ان صاحب نے کہا حسبی، بس کافی ہو گیا، اٹھ کے چلے گئے۔ تو وہ شکایت کر رہے ہیں کہ دیکھیے انہوں نے آگے پڑھائی نہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا داہو، چھوڑو اس کو، فقد فقہ الرجل، وہ آدمی تو فقیہ ہو گیا، بس خلاص، اور کیا چاہیے آپ کو؟ یا بنیہ انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یاتی بہ اللہ۔ یہ علم ہے نا، ہم اس پہ کیوں پریشان ہوتے ہیں کہ فلانا سیارے تھے اور نکال دیے؟ اس کو سکینڈلائز کرتے ہیں کہ مولوی لوگ ابھی تک جو ہے ان کو یہ خبر ہی نہیں ہے کہ زمین جو ہے وہ اسٹیٹک نہیں ہے، ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ زمین سینٹر آف یونیورس نہیں ہے۔ بھائی نہ پتہ ہو کیا فرق پڑتا ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ٹھیک ہے بس تھوڑا بیوقوفی ظاہر ہو جائے گی۔ بھائی میں کہتا ہوں 200 سال بعد یہ پتہ لگ جائے کہ وہ غلط سوچ رہے تھے، نہیں زمین اسٹیٹک ہے اور زمین سینٹر سورج گھوم رہا ہے، اس سے حقیقت نفس الامری میں کیا فرق پڑے گا بھائی؟ بس کائنات مخلوق ہے، اس کا علم روز بدل جائے بھائی، بدل جائے، روز نہیں بدلتا۔ کافی بڑی مضر ہے جی، کافی سے یہ ہوتا ہے، 6 مہینے بعد نہیں، کافی کے تو بڑے فائدے ہیں۔ چائے سے یہ ہوتا ہے، نہیں چائے سے تو وہ ہوتا ہے۔ ماسک لگانے سے فائدہ ہوتا ہے، نہیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ یہ پڑھ نہیں رہے آپ روز صبح شام، کیا فرق پڑ جائے گا اس سے بھائی کہ زمین اسٹیٹک نکل آئے، دوبارہ پتہ لگ جائے کہ وہ بات ٹھیک تھی بھائی، وہ بیل کے اس پہ تھی سینگ پہ، اور بیل بدلتے تو زلزلہ آتا تھا۔ بھائی اس سے کیا فرق پڑ جائے گا؟ بیل اللہ نے بنایا نا اگر، اور وہ گیند بھی رکھ دی تو کوئی قیامت نہیں آ جائے گی اس سے۔ ان باتوں پہ اتنا پریشان نہ ہوا کریں، کوئی مسئلہ نہیں پیدا ہوگا۔ بس آپ اس کائنات کے میکینکس کا علم ہے، فزکس یا سائنس، وہ روز بدلتی رہے گی، بدلتے رہنے دیں اس کو، وہ علم ہے ہی فالسیفائیبل، لیکن یہ علم کبھی نہیں بدلے گا۔ اکبر نے کہا تھا ہر چند فلسفے کی چنا اور چنی رہی، لیکن خدا کی بات جہاں تھی وہیں رہی۔ خدا کی بات تو نہیں بدلے گی نا بھائی، اس سے کیا فرق پڑ جائے گا؟ اسی لیے یہ بڑی سلپری سلوپ ہے کہ آپ قرآن مجید سے سائنس کو ثابت کرنا شروع کریں۔ یعنی وہ علم جس کا قانون ہی فالسیفائزیشن ہے یا فالسیفائبلٹی ہے کارل پاپر کے مطابق، اس کی بنیاد پر ایک ایسی کتاب کو آپ کر رہے ہیں، جج کر رہے ہیں جو فالسیفائبل ہی نہیں ہے۔ اس علم کا موضوع تو غیب ہے، غیب نہ ویریفائیبل ہے نہ فالسیفائیبل ہے، غیب پہ تو یقین رکھا جاتا ہے۔ تو ہم کس کتاب کو مانتے ہیں اس کا آغاز ہوتا ہے الذین یؤمنون بالغیب۔ تو دین کو بلا وجہ سے امپیریسائز یا اوور ریشنلائز کرنے کی کوشش نہ کریں، آپ کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا، آپ روز روز نئے نئے تماشے کرتے رہیں گے۔
تو بہرحال یہ علم ہے اصل میں، جس کو یہ پتہ ہے اس کو پتہ ہے۔ ہاں اب عالم کون ہے؟ جس کو ٹیکنیکل باتیں بھی پتہ ہیں، اور اسی لیے آپ اگر احادیث کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ لگے گا عالم اصل میں وہ ہوتا ہے جو معلم بن جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی ان اللہ و ملائکتہ و اہل السماوات و اہل الارض لیصلون علی معلم الناس الخیر، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اور تمام اہل زمین اور تمام اہل سما کیا کرتے ہیں؟ رحمتیں نازل کرتے ہیں۔ کس کے لیے؟ دعائیں کرتے ہیں، کن کو؟ جو معلم الناس الخیر۔ کہیں ایک جگہ کہا عالم کے لیے کرتے ہیں اور دوسری جگہ کہا معلم کے لیے کرتے ہیں۔ تو عالم اصل میں بس اتنا کچھ سیکھ جاتا ہے کہ پھر وہ معلم بن جاتا ہے، معلم ہونا کوالیفائی کر جاتا ہے۔ بہرحال تو یہ وہ بیان کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر میں نے عرض کیا کہ وہ اس کے شواہد عقلی بتا رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں علم کیا ہے؟ علم جو ہے وہ اللہ کا صفت ہے۔ یہ ایک پوری بحث ہے۔ ہمارے یہاں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے عرفان، کہ علم بہتر ہے کہ عرفان بہتر ہے۔ تو علماء کہتے ہیں نہیں، علم بہتر ہے، کیونکہ علم کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی ہے، عرفان کی نہیں کی۔ اللہ کو ہم عارف نہیں کہہ سکتے، اللہ کو عالم تو ہم کہتے ہیں، عالم بھی ہے، علیم بھی ہے، علام بھی ہے، ٹھیک ہے، لیکن عارف وہ نہیں ہے۔ تو بہرحال علم سب سے بڑی قدر ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں نا کہ علم، اللہ تعالیٰ نے دو صفات اپنی بہت زیادہ بیان کی ہیں، ایک علم اور ایک قدرت، جگہ جگہ اس کو بیان کی۔ تو گویا یہ اللہ تعالیٰ کا ایک وصف ہے اور وہ بندوں میں بھی اس کو پسند کرتا ہے، اور اس لحاظ سے کہ علم انسٹرومنٹل ہے، کہ وہ اللہ سے جوڑتا ہے، اللہ سے ملاتا ہے۔ اور ہماری پہلی ذمہ داری نماز روزہ نہیں ہے، ہماری پہلی ذمہ داری نکاح طلاق کے معاملات بھی نہیں ہیں۔ ہماری پہلی ذمہ داری کیا ہے؟ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اس بات کو جانو، اس بات کا علم رکھو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ بنیاد ہے نا۔ تو یہ علم اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر آپ جو مرضی کرتے رہیں۔ تو یہ امر ہے، یہ حکم ہے۔ امام بخاری علیہ رحمہ نے اپنی الجامع الصحیح میں ایک باب کا عنوان قائم کیا ہے، العلم قبل القول والعمل، کچھ بھی کہنے سے، کچھ بھی کرنے سے پہلے زیادہ اہم بات کیا ہے؟ علم۔ اور پھر یہ آیت نقل کی ہے، فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ تو علم بہت بنیادی چیز ہے۔ آگے وہ بتاتے ہیں کہ دنیا کے معاملات جو ہیں وہ عام طور پر صنعت و حرفت سے چلتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ان میں سے کچھ صنعتیں ایسی ہوتی ہیں جو اصولی ہوتی ہیں، جس کے بغیر جو ہے دنیا کے معاملات نہیں چلتے۔ انہوں نے بتایا 4 ہیں، اس میں زراعت بھی ہے، اور زراعت کس کے لیے؟ کھانے پینے کے لیے۔ حیاکت ہے، جس کو ہمارے ہاں سپننگ بولتے ہیں، اور مختلف طرح سے جو ہے وہ روئی ڈھونکنا، اس کو کرنا، وہ کپڑوں کے لیے ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طریقے سے جو ہے وہ تعمیرات کا علم ضروری ہے، جو مسکن کے لیے ہے، اور پھر سیاست کا علم ضروری ہے۔ یعنی آپ دیکھیں نا، 3 چیزیں ایسی ہیں جو گویا فزیکل ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں نا ہارڈ ویئر ہے وہ، اور ایک سافٹ ویئر ہے۔ موٹی موٹی باتیں بتاتے ہیں، کہتے ہیں دیکھیں جی آپ کو کھانے کی ضرورت ہے تو زراعت وغیرہ ہونی چاہیے، آپ کو پہننے کی ضرورت ہے، یعنی روٹی کپڑا اور مکان، اور کیا ہے؟ بھٹو صاحب نے کیا کمال کر دیا۔ تو امام بتا رہے ہیں یہ تو بنیادی چیزیں 3 کیا ہیں؟ روٹی کپڑا اور مکان، اور پھر اس کی مینجمنٹ سیاست ہے۔ اس کو مینج کون کرے گا؟ انارکی سے تو نہیں ہو سکتا نا، کوئی نظم ہونا چاہیے جو ان تمام چیزوں کو، جس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں نا ریگولیشن کی ضرورت ہے نا۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ لوگوں کو اجازت دے دیں، یعنی سارے لوگ ہی زراعت شروع کر دیں مثال کے طور پہ۔ یعنی یہ موضوعات شاہ ولی اللہ صاحب کے ہاں بھی ہیں، ابن خلدون کے ہاں بھی ہیں، یہ امام غزالی کے ہاں بھی بہت ہیں۔ سبھی لوگ جو ہیں وہ شروع ہو جائیں جناب، جو ہے ہمارے ملک میں یہی ہوتا ہے نا، کوئی ایک پتہ لگتا ہے بھائی اس میں بڑے پیسے ہیں، یہ پولٹری شیڈ میں، کنٹرول شیڈ میں بڑا پیسہ ہے جی، وہ اتنے لگا لیے کہ ٹکر ٹوکری ہو گئی، فلاں چیز شروع ہو، سب شروع ہو گئے۔ تو ریگولیشن کی ضرورت پڑتی ہے نا بھائی، کہ یہ ساری چیزیں ضروری ہیں، کچھ لوگ یہ کریں، کچھ یہ کریں، یہ کریں، یہ کیا کہتے ہیں؟ اس کو سیاست کہتے ہیں۔ اب یہ اتنی گہری باتیں ہیں کہ لوگ بھول جائیں گے نا آپ کے علم کو، اگر ان کو یہ باتیں بتا دی جائیں کہ آج سے 1000 برس پہلے ایک بندہ بیٹھ کر یہ باتیں کر رہا ہے نا، یہ باتیں کوئی وہی اس وقت جو ہے مغرب کے لوگوں پہ نہیں اتری، لیکن یہ ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں کیا باتیں ہو رہی۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہے جی؟ دوسری چیزیں کیا ہیں کہ وہ ایسی ہیں کہ جو ان سب کی خادمہ ہیں۔
اب وہ دیکھیں مثالیں ایسی دے رہے ہیں، میں پھر عرض کرتا ہوں کہ مجھ سے اس میں سے کچھ چھوڑا نہیں جاتا۔ مثلاً کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو لوہار کا جو کام ہے، کہا یہ لوہار کا کام کیا ہے، یہ زراعت کے تابع ہے۔ کیسے تابع ہے؟ بھئی حل بنے گا تو کوئی زراعت ہوگی نا، تو اس کے لیے لوہار کی ضرورت ہے، تو پھر اس کی بات آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے وہ بہت سی اور چیزیں ہیں کہ کپڑے، اس کے لیے اور بہت سی چیزیں جو ساتھ ایسوسیٹڈ ہو جائیں گی۔ اچھا، پھر اس کے بعد تیسرا کہتے ہیں جو اس کی متم ہیں، اس کو پوری کرنے والی ہیں، اس کو جو ہے وہ مزید آرنامنٹ کرنے والی ہیں، مزین کرنے والی ہیں، جیسے مثلاً آٹا گوندنے کا علم ہے، ٹھیک ہے، اور پھر مزید تفصیلات ہیں، ریفائنمنٹ کا علم ہے، وہ چیزیں آ جائیں گی۔ تو کہتے ہیں اب یہ تمام چیزیں کیا ہیں، یہ یعنی دنیا کا علم بھی سارا ایک جیسا نہیں ہے نا، کچھ بہت ضروری ہے۔ آج بھی آپ کو پتہ ہوگا، یہ سب لاک ڈاؤن وغیرہ ہوا تو کیا ہوا، انہوں نے کہا نا کہ کچھ نیسیسری یا کمپلسری یا ایسینشل سروسز ہیں، وہ چلتی رہنی چاہیے۔ یہ باتیں ہوئی کہ نہیں ہوئیں؟ بھائی وہ کیسے بند کر دیں؟ فلاور ملز کو کیسے بند کر دیں؟ شوگر ملز کو کیسے بند کر دیں؟ تنوروں کو کیسے بند کر دیں؟ یہ تو ضرورتیں ہیں نا بنیادی۔ ٹیکسٹائل ملز کو کیسے بند کر دیں؟ پہننا اوڑھنا بھی تو ہے نا۔ یہ تو آج بھی ویلڈ ہے کہ نہیں باتیں، کہ بھائی یہ کام تو ضروری ہے، یہ تو ہوتے رہیں گے اور اس کو ہم نہیں روک سکتے نا۔ فوڈ انڈسٹری کوئی بھی بند نہیں ہوئی، نہ بیک اینڈ پہ بند ہوئی، نہ آگے جا کے بند ہوئی۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھیں یہ مختلف شعبے ہیں، ان میں سے ہر ایک کا درجہ بھی ایک نہیں ہے۔ تو اب کہتے ہیں کہ پھر یہ جو علم ہے وہ یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ جو علم ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ آپ کو کرتا ہے کہ الطریق المستقیم المنجی فی الدنیا والآخرہ، کہ وہ سیدھا رستہ کون سا ہے جو نجات دینے والا ہے دنیا اور آخرت میں۔ کہتے ہیں وہ اس کے بھی پھر آخر کئی مرتبے ہیں۔ ایک مرتبہ اس کا کیا ہے، وہ انبیاء علیہ السلام کی سیاست ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بنی اسرائیل کے بارے میں، کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، بنی اسرائیل کی جو سیاست تھی نا ان کے انبیاء کے ہاتھ میں تھی۔ کلما ہلک نبی خلفہ نبی، کوئی نبی فوت ہو جاتا اس کی جگہ لینے کے لیے ایک اور نبی آ جاتا، اور کہا کہ میرے بعد انبیاء کوئی نہیں ہے، خلفاء ہوں گے اور یکسرون، بہت کثرت سے ہوں گے۔ تو بہرحال پھر وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد وہ مختلف مراتب ہیں۔ تو ایک انبیاء کا معاملہ ہے، پھر دوسرے مرتبے پر جو ہے خلفاء اور ملوک اور سلاطین کا معاملہ ہے، تیسرا جو ہے وہ علماء کا معاملہ ہے کیونکہ وہ ورثۃ الانبیاء ہیں، اور چوتھا وہ کہتے ہیں کہ واعظوں کا معاملہ، واعظ جو تذکیر کرنے والے ہیں۔ اب اس میں وہ کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں انبیاء جو ہوتے ہیں وہ خواص اور عوام دونوں پہ گورن کرتے ہیں، اور ظاہر اور باطن دونوں پہ گورن کرتے ہیں۔ یہ بڑی ان کا ایک سکیمہ ہے۔ انبیاء کی حکومت کلی ہوتی ہے، عوام پر بھی، خواص پر بھی، ظاہر پر بھی اور باطن پر بھی۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ حکمران جو ہیں ان کی خواص اور عوام دونوں پر ہوتی ہے، لیکن ظاہر پر ہوتی ہے، باطن پر نہیں ہوتی۔ یہ ہر دور میں ایسا ہوتا ہے۔ میرے خیال ہارون رشید تھا، کھڑا ہوا ہے حرمین میں، حرم میں کھڑا ہے، آ رہا ہے تو کوئی لفٹ ہی کوئی نہیں کرا رہا، کوئی خاص مسئلہ نہیں ہے۔ ایک دم دیکھتا ہے کہ ایک صاحب آئے ہیں اور ٹھٹھ لگ گئے، اور کہ پتہ نہیں کون ہے، تو پوچھا بیگم صاحبہ سے کہ یہ کون ہے، تو کسی نے بتایا کہ یہ علی بن حسین ہیں۔ یعنی علی بن حسین کون ہیں؟ یہ زین العابدین ہیں، سجاد ہیں، امام سجاد، سیدنا حسین کے صاحبزادے جو ایک سروائیور تھے کربلا کے۔ تو اس وقت اس نے کہا تھا، اور کیا اچھا جملہ کہا، اس نے کہا کہ سچ بات ہے کہ ہماری حکومتیں تو ایسی ہی ہیں، وہ تو ان کے جسموں پر ہیں، دلوں پر حاکم تو یہی ہیں۔ اور کبھی آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ بنو امیہ کے خلفاء ہمیشہ تھریٹنڈ فیل کرتے رہے اہل بیت سے۔ سبب واضح ہے نا کہ جو ان کا کردار تھا وہ کردار ان کا تھوڑا ہی تھا۔ تو اس وقت بھی پتہ لگ گیا نا کہ بھائی کون دلوں پر حکومت کس کی ہے، کون حاکم ہے، وہ تو یہ لوگ ہیں۔ ہم سے تو لوگ ڈرتے ہیں نا، جو بعد میں پھر ظاہر بات ہے وہ اچھے لوگ تھے، بنو امیہ کے جو لوگ تھے، اس فیلسی میں ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے جو کچھ لوگ اس میں ڈال دیتے ہیں۔ لیکن وہ جو میکیاویلی نے کہا ہے نا کہ بھائی ٹو بی لوڈ اور ٹو بی فیئرڈ، تو کہتے ہیں بہتر اس کو چھوڑ دو کہ لوگ محبت کریں، ڈرتے ہیں نا لوگ، بس کافی ہے۔ یہ پرنس کو یہی کرنا چاہیے کہ بس وہ طاقت سے چلائے لوگوں کو، یہ محبت کا قصہ چھوڑ دو۔ لیکن بہرحال کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ دلوں پر حکومت کرتے ہیں۔ تو کہا انبیاء کی سب پر ہوتی ہے، حکمرانوں کی عوام خواص سب پہ ہوتی ہے، لیکن
ظاہر پر ہوتی ہے، باطن پر نہیں۔ علماء کے بارے میں کہتے ہیں کہ علماء کی جو انبیاء کے وارث ہیں اور ان کی حکومت جو ہے وہ کس پر ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ عوام پر بھی ہوتی ہے خاص معنوں میں، لیکن خواص پر ہوتی ہے، اور ان کے آپ سمجھ لیں کہ باطن پر ہوتی ہے، اور عوام ان سے ویسے استفادہ کرتے ہیں۔ اور پھر کہتے ہیں واعظ، کہتے ہیں یعنی لیکن علماء کی حکومت خواص پر ہوتی ہے۔ پھر کہتے ہیں واعظوں کی حکومت کس پر ہوتی ہے، وہ عوام پر ہوتی ہے، ان کے بواطن پر ہوتی ہے۔ میں اس پر آپ کو تفصیل سے بتا سکتا ہوں کہ اس وقت ہو کیا رہا ہے۔ یہی ہو رہا ہے کہ آپ دیکھیں کہ بڑے علماء کو کتنے لوگ سن رہے ہیں، بڑے لوگوں کی باتیں کتنے لوگ سن رہے ہیں۔ کبھی الگوریدمز ہے نا، یہ تو کھیل الگوریدمز کا ہے، جا کے دیکھ لینا آپ۔ ہر مسلک کے بڑے علماء کی ویورشپ کتنی ہے یوٹیوب پہ، اور ہر مسلک کے، اب سخت لفظ بول رہا ہوں میں چونکہ نام نہیں لیتا، سخت یعنی ان کے جو مراسی اور بھانڈ ہیں، جو جوکرز ہیں، ان کے سننے والے کتنے ہیں، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ زمانہ کبھی نہیں بدلتا۔ عوام کے دلوں پہ واعظوں ہی کی حکومت ہوتی ہے، یعنی وہ لوگ کہ جو انٹرٹینر ہیں، وہ لوگ کہ جو پرفارمر ہیں، وہی پاپولر ہے نا، وہی پاپولر ہے۔ علم کی بات کون سنتا ہے؟ علم کی بات، معاف کیجئے گا، یہ سوشل میڈیا یا الیکٹرانک میڈیا یہ علم کا میڈیم ہی نہیں ہے، اور میں علم دین کی بات نہیں کر رہا، یہ کسی علم کا میڈیم نہیں، یہ کسی علم کا میڈیم نہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، آپ علم جانتے ہیں، آپ ٹھوس علم ہے، انسانوں سے سیکھا ہے، پڑھا ہے آپ نے، اس کے بعد پھر اضافی طور پر آپ کچھ چیزیں یہاں وہاں سے سیکھ لیتے ہیں، لیکن آپ اس کو ریپلیس کر دیں اور آپ یہ سمجھیں کہ بھائی اب علم اس کے ذریعے حاصل ہوگا، یہ کوئی نہیں، وہ انٹرٹینمنٹ کا میڈیم ہے، اور وہاں معاف کیجئے گا دین بھی بیان ہوگا تو انٹرٹیننگ موڈ میں ہوگا۔ اگر کوئی صاحب تھوڑی دیر بور کریں گے نا آپ چھوڑ کے کسی اور طرف لگ پڑیں گے، تو وہاں کچھ اور ہی کھیل ہے جو چل رہا ہے۔ لیکن میں بتانا کیا چاہ رہا ہوں، امام کہہ رہے ہیں کہ علماء باطن پر حکومت کرتے ہیں لیکن خواص کی، اور واعظ لوگ کہاں کرتے ہیں، جو ہے عوام کی۔ اور اس میں بھی بڑی اچھی بات ہے، میں نے بات کی نا کہ مراسی قسم کے، بھاڑ قسم کے لوگ آ گئے، تو ایسا نہیں ہوا کہ آپ کہیں کہ بھئی علماء کرپٹ ہو گئے، علماء کرپٹ، ظاہری بات ہے سب کرپٹ ہو گئے تو علماء کیسے ایگزمپٹڈ ہوں۔ لیکن ایک بڑی اچھی بات حضرت تھانوی نے فرمائی تھی، انہوں نے کہا کہ بھئی یہ بہت جو ہے مولویوں نے اور علماء کے روپ میں بھی لوگوں نے جو ہے وہ ٹھگیاں کرنی شروع کر دی ہیں، فراڈ کرنے شروع کر دی ہیں، ڈکیتیاں کرنی شروع کر دی۔ انہوں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہوا کہ علماء جو ہیں وہ ٹھگ بن گئے ہیں، ڈکیت بن گئے ہیں۔ انہوں نے کہا اصل میں ڈکیت مولوی بن گئے۔ اس پر کبھی غور کیجئے گا، گھر پہ بیٹھ کے نا مراقبہ کیجئے گا۔ سانحہ اصل میں یہ ہوا ہے کہ کچھ لوگ بنیادی طور پہ سیاستدان تھے، کچھ لوگ بنیادی طور پہ انٹرٹینر تھے، کوئی بھانڈ تھے، کوئی مراسی تھے، کوئی جوکر تھے، تو وہ انہوں نے کوئی پرور لیا۔ اور اکثر و بیشتر کبھی آپ اس پہ بھی تحقیق کر کے دیکھیے گا، جو بہت بڑے بڑے واعظ کئی ہوتے ہیں وہ فارغ التحصیل بھی نہیں ہوتے، ان کے پاس سند بھی نہیں ہوتی۔ تو کہنے کا مطلب کیا ہے کہ اب عوام پر جو حکومت ہوتی ہے وہ انہی لوگوں کی ہوتی ہے۔ تو ایک آدمی جس کو ہمارے علماء کہتے تھے نا کہ پانڈا جو ہے نا، پانڈا ہی ٹھیک نہیں ہے۔ میں طالب علموں سے یہ بات عرض کرتا ہوں، میں کچھ لڑکوں والوں کو دیکھتا ہوں کہ ان کو عالم دین بننے کا شوق ہوتا ہے، وہ آگے جاتے ہیں، تو دل چاہتا ہے ان کو روک دیا جائے، دل چاہتا ہے ان کو روک دیا جائے کہ ان کا پانڈا ٹھیک نہیں ہے، ان کا ظرف ٹھیک نہیں ہے۔ اور ایک ہیومن سبسٹنس ہوتا ہے نا، یعنی یہ آدمی جو کام بھی کرے گا فراڈیا ہی بنے گا۔ یہ نان چنے لگائے گا نا، وہاں بھی فراڈ کرے گا۔ یہ موچی بنے گا، وہاں بھی فراڈ بنے گا۔ یہ عالم بنے گا، وہاں بھی فراڈ ہی کرے گا یہ۔ تو اگر سمجھدار لوگ ہوں نا تو روک دیں کہ بھائی تم ویسے تم نے کمانے ہیں نا، تمہیں شہرت کا شوق ہے، بھائی تم کوئی اور کام کر لو، یہ بہروپ نہ بنانا۔ تو جیسے مثال لوگ دیتے تھے نا کہ بھائی ایک برتن ہے، وہ برتن کے اندر بیکٹیریا ہے، تو آپ اس کے اندر بالکل سچا دودھ بھی ڈال دیں گے تو دودھ پھٹ جائے گا نا۔ تو اس آدمی کی جو اخلاقی حالت ہے وہی ٹھیک نہیں ہے، وہ آدمی کرپٹ ہے اندر سے۔ وہ کچھ بھی کرے گا تو وہ دکانداری ہی کرے گا، وہاں پر بھی وہ پیسہ ہی کمائے گا، وہاں پر بھی وہ جاہ ہی کی باتیں کرے گا۔ تو بہرحال امام صاحب نے جو بات کی ہے یہ بات بھی بہت اہم ہے۔ اب وہ آخر میں کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو مختلف صنعتیں ہیں نا، ان کا شرف کیسے پتہ لگتا ہے، ظاہر کیسے ہوتا ہے؟ کہتے ہیں یا تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ کس ہیومن فیکلٹی سے پھوٹا ہے۔ میں آپ سے سچ عرض کرتا ہوں
یہ والی باتیں کھول کھول کے تفصیل سے آج کے پڑھے لکھے نوجوان کو جو جدید علوم پڑھتا ہے بتائی جائے نا، اس کا دل بھی روشن ہوگا، اس کا دماغ بھی روشن ہوگا، اس کو پتہ لگے گا کہ یہ کتنے بڑے لوگ تھے ہمارے جن کو ہم نے ضائع کر دیا۔ اب آپ سوچئے کہ امام غزالی کے بارے میں بس یہ بات آپ طے کرتے ہیں، وہ تو جعلی حدیثیں بیان کرتے ہیں اور ان کو ایک ڈبے میں پیک کر کے ایک طرف رکھ دیں، تو آپ محروم ہیں نا، آپ محروم ہیں کہ آپ نے اتنے بڑے آدمی سے اپنے آپ کو فائدہ پہنچانے سے اعتراض کیا۔ اور میں شروع ہی میں جہاں سے میں نے گفتگو کا آغاز کیا تھا، یہ بات سمجھ لینی چاہیے، اب کوئی آدمی بھی معصوم نہیں ہے۔ امام زمخشری معتزلی تھے، بالکل بونافائیڈ معتزلی تھے، لیکن ان کے بعد آنے والا اہل سنت کا بھی کوئی مفسر ان سے مستغنی نہیں ہے۔ جو لوگ درس قرآن وغیرہ دیتے ہیں وہ ایک صاحب کا تذکرہ بار بار کرتے ہیں، امام راغب اصفہانی، مفردات القرآن ان کی کتاب ہے، شاید ہی کوئی آدمی اس سے مستغنی ہو، وہ معتزلی تھے۔ تو کیا ہو گیا معتزلی تھے؟ وہ کسی ایک خاص پہلو سے ان کے اندر کوئی گڑبڑ تھی، لیکن ان کے اندر جو خیر کثیر ہے وہ تو آپ لیں گے نا، اس کو آپ اون کریں گے، اس سے فائدہ اٹھائیں گے، اپنے آپ کو محروم تو نہ کریں نا۔ تو اگر آپ نے یہ طے کر لیا نا کہ میں کسی ایسے آدمی سے کچھ نہیں لوں گا جس کے ہاں کوئی گڑبڑ نہ ہو، جس کے ہاں کوئی کمی نہ ہو، کوئی لیکیونہ نہ ہو، تو پھر آپ کسی سے نہیں کچھ لے سکتے، ممکن ہی نہیں ہے۔ ہر آدمی میں کچھ کمزوریاں ہوتی ہیں، کچھ مضبوطیاں ہوتی ہیں۔ تو کہتے ہیں ایک طرف تو یہ پتہ لگے گا کہ بھئی کس غریزے سے اٹھا ہے، کس جبلت سے اٹھا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ بھائی جو عقلی علوم ہے نا وہ زیادہ برتر ہوں گے سمعی علوم سے، یعنی کچھ علوم ہے جن کی بنیاد سماعت ہے، نقلی علوم ہے، اور کچھ عقلی ہیں۔ تو بھائی ایک کا آپ سمجھ لیں اعلیٰ عقل ہے، وہ عقل چاہے دماغ میں ہے چاہے قلب میں ہے، وہ ایک الگ بحث ہے، اور ایک کا اعلیٰ کان ہے۔ تو آپ بتائیے ان میں سے افضل کون سا ہے؟ وہ افضل ہے نا کہ جس کا اعلیٰ عقل ہے۔ وہ عقل کہاں لوکیٹ کرتی ہے وہ ایک الگ بحث ہے، العقل فی القلب۔ ہماری روایت یہ کہتی ہے کہ وہ عقل جس کا قرآن تذکرہ کرتا ہے وہ برین میں نہیں ہے، وہ دل میں ہے۔ وہ ایک ہماری اپنی ایک ایپسٹیمولوجی ہے، اس پر الگ سے بات ہوگی۔ دوسری بات کہتے ہیں کہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کو کھپایا کہاں جاتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جی ایک ہے، جیسے وہ کہتے ہیں کہ روئی دھنکنے کا عمل ہے یا کپڑا سوتنے کا عمل ہے، اور ایک عمل جو ہے وہ کیا ہے، ہاں، یا ایک عمل جو ہے وہ سونار کا ہے، اور ایک عمل جو ہے وہ ٹیننگ کا عمل ہے، ٹینریز ہوتی ہے نا، دباغت ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں ان میں سے افضل کون سا ہے؟ تو افضل جو ہے وہ سونار کا کام ہے، نہ کہ دباغت کا کام۔ کیوں کہ جو را میٹیریل ہے وہ اشرف ہے نا، سونا چاندی افضل ہے جانوروں کی کھالوں سے، تو کہتے ہیں اس لحاظ سے طے ہوگا۔ اور تیسرا طے ہوتا ہے اس سے کہ اس کا نفع کتنا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے۔ دیکھیں نا، تین باتیں بیان کی۔ ایک بات یہ ہے کہ وہ انسانی کس فیکلٹی سے متعلق ہے، نمبر دو اس کا میٹیریل کیا ہے، اور نمبر تین کہ اس کا فائدہ کیا ہے، یوٹیلیٹی کیا ہے۔ تو اب وہ کہتے ہیں کہ ان تینوں حوالوں سے جب ہم علم کی بات کریں گے تو علم اشرف بنے گا، ہر چیز کے حوالے سے بنے گا، اور خاص طور پہ علم آخرت کی وہ بات کر رہے ہیں۔ تو علم آخرت وہ انسان کے جسم پر مؤثر نہیں ہے، دل پر ہے۔ اس کا کانٹینٹ کیا ہے، اس کا سبجیکٹ میٹر کیا ہے۔ دیکھیں علم کو شرف اس سے حاصل ہوتا ہے کہ معلوم کیا ہے۔ سب سے بڑا عالم کون ہے؟ جو عالم باللہ ہے۔ کیوں؟ اس کے علم کا آبجیکٹ اللہ ہے۔ یعنی آپ دیوار کا علم رکھتے ہیں نا تو ٹھیک ہے، آپ جو ہے وہ اس کیمرے کا علم رکھتے ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں میں اللہ کو جانتا ہوں، تو گویا آپ کا معلوم اللہ ہے نا، اس لحاظ سے وہ علم اشرف ہو جائے گا۔ تو اسی لحاظ سے وہ کہتے ہیں کہ اس کا جو ہے وہ محل کیا، پھر اس کا فائدہ کیا ہے۔ اس کا فائدہ آخرت کی کامیابی ہے، علم آخرت یا علم دین، اس کا فائدہ کیا ہے؟ آخرت کی کامیابی۔ تو یہ بھی ہم نے جو کتاب العلم ہے اس کا جو پہلا باب ہے جس میں فضل تعلیم ہے، فضل علم ہے، ٹھیک ہے، اس کا بیان ہے، وہ ابھی ہم نے دیکھا ہے، اور اس میں امام صاحب نے کچھ اس کے نقلی شواہد بیان کیے، کچھ عقلی بیان کی، اور جو کچھ تھا اس کا شاید 1/10 بھی میں نے بیان نہیں کیا، ٹھیک ہے، جو اوریجنل اس کتاب میں یہاں پر موجود ہے۔ لیکن بہرحال ہم نے کچھ مختصر باتیں کر دی ہیں۔
اب دیکھتے ہیں انشاءاللہ اس کو کیسے آگے لے کے چلنا ہے، کس ترتیب سے، کس سپیڈ سے لے کے چلنا ہے۔